السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى، اللهم الہمنی رشدی واعصمنی من شر نفسی، اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنا علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ جو ٹاپک لے کر چل رہے ہیں اس میں 10 پوائنٹس تھے، جس میں سے ہم نے پچھلے ہفتے 5 کور کیے تھے کہ رزق کی کنجیاں یعنی رزق کی چابی کیا ہے۔ 5 چابی کے بارے میں پڑھے تھے اور 5 چابی انشاءاللہ باذن اللہ آج پڑھیں گے، اور سبھی امپورٹنٹ ہیں اور سبھی میں اچھے اخلاق کی نشانی ہے اور دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے۔ رزق کی کنجی کا مطلب یہ نہیں کہ خالی دنیا میں مال کی کشادگی ہو جائے گی یا مال ہمارا بڑھ جائے گا یا وہ ہے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیوں میں کا رزق ملے گا جو آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ حقوق العباد میں سے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ صحت میں برکت اور وقت میں برکت، علم میں برکت، ایمان میں برکت، یہ ساری چیزیں ان سارے اس پہ عمل کرنے کی بہت ساری اور بھی چیزیں، لیکن سب کا نچوڑ جو جمع کیا گیا وہ 10 چیزوں میں کہ ایٹ لیسٹ کم سے کم ایک انسان اگر یہ 10 باتوں پر بھی عمل کر لے تو اس کے لیے دنیا و آخرت کے لیے رزق کی کنجی چابی ہے، اور اس کے ذریعے وہ دونوں جہاں کی کامیابی میں داخل ہو سکتا ہے۔ 5 ٹاپک ہم لوگوں نے جو پچھلے ہفتے کیا تھا، اس میں سب سے پہلے تھا توبہ و استغفار، اس کے بعد تھا تقوی، پھر اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، پھر اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، پھر حج اور عمرے میں متابعت یعنی ایک حج کے بعد ایک حج کرنا، ایک عمرے کے بعد ایک عمرہ کرنا۔ آج جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کا تعلق چونکہ حقوق العباد میں سے ہے، اور یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے قرآن میں اور احادیث میں بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور اسپیشلی خاص طور پر اپنے حق کے فوراً بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس حق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے صلہ رحمی میں سے، وہ کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں اس کے بارے میں، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا جب اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا اور یہ حکم دے دیا کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جیسے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل سے ایک پکا وعدہ لیا تھا کہ یا بنی اسرائیل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ مِيثَاقَ بنی اسرائیل لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ پھر اس کے بعد آتا ہے وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، بعد میں فوراً ماں باپ کے ساتھ اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو دیکھتے ہیں کہ حصول رزق کے اسباب میں سے ایک سبب جو ہے صلہ رحمی، اس کو ہم 4 معنوں میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کا معنی پڑھیں گے کہ صلہ رحمی کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے۔ دوسرا ہے صلہ رحمی کے رزق حاصل کرنے کے دلیل کیا ہے قرآن و سنت میں۔ تیسری چیز اس میں ہم پڑھیں گے کہ صلہ رحمی کس چیز کے ساتھ کی جائے اور کیسے کی جائے، یعنی کن کن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے۔ نمبر 4، نافرمانوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت، یعنی جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کیسے کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے کہ صلہ رحمی کا مفہوم، صلہ رحمی کو آسان لفظوں میں ہی کہ رشتہ داری نبھانا، تو کیسے نبھائیں گے اس کو، اس کا معنی کیا ہے۔ عربی زبان میں صلہ رحمی کے لیے صلۃ الرحیم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور رحیم سے مراد رشتہ دار ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الرحیم را کے زبر اور ہا کے زیر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور یہ لفظ رشتہ داروں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور رشتہ داروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں باہمی نسبی تعلق ہو، جن کے ساتھ خون کا رشتہ ہوتا ہے، خواہ وہ ایک دوسرے کے وارث یا محرم ہو یا نہ ہو۔ جیسے ہوتا ہے کہ بعض ایسے کے محرم رشتے ہیں، بعض ہے کہ نامحرم ہے، اور بعض ہے کہ ایسے رشتے کے جو وارثین میں سے نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں نسل میں جا کے ان سے رشتہ جڑتا ہے، تو ان سے بھی تعلقات رکھنا ہے۔ رحم اصل میں کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ کو، کہ ماں کا جو پیٹ ہوتا ہے اس کو بھی عربی میں رحم کہا جاتا ہے، کہ جہاں پر بچے کی پرورش ہوتی ہے۔
इसी तरह रिश्ते दारी क्या है, आपस में ताल्लुकात मोहब्बत की परवरिश होती है। रहम की तफसीर में ये भी कहा गया कि वो सिर्फ महरम रिश्ते होते हैं, लेकिन पहला कौल राजे है क्योंकि इस तफसीर की बिना पर फिर चचाजाद और मामूजाद और बहन भाई महरूम न होने की वजह से और रहम से खारिज हो जाएंगे, और ये बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि इनके साथ भी सिला रहमी करना है। सिला रहमी से बकौल मुल्ला अली कारी मुराद ये है कि नसबी और ससुराली रिश्तेदारों के साथ एहसान किया जाए, क्योंकि हम औरतें जो होती हैं वो अपने मैके वालों के साथ तो बहरहाल बहुत अच्छे से उनके साथ उसने सलूक कर लेते हैं, लेकिन ससुराली रिश्तेदारों के बाज मर्तबा औरतें खुद कतई रहमी का वजह बनती हैं। यानी शौहर का रिश्तेदार ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ कान भर भर के या उनके खिलाफ नफरतें डाल के खुद शौहर को भी दूर कर देती हैं अपने ससुराली रिश्ते से, और खुद भी दूर हो जाती है और अपने बच्चों को भी उसकी तरबियत करती है। तो ये चीज गलत है। यहाँ पर दोनों चीजें, सिला रहमी सिर्फ ये नहीं कि अपने मैके वालों की रिश्तेदारी निभाई जाए और ससुराल वालों को फरामोश किया जाए, नहीं, बल्कि ज्यादा उनसे किया जाए। जैसे कि एक स्कॉलर है, वो भी टीचर हैं, वो बताती है कि जब मेरी शादी हुई तो हम लोगों ने आपस में ये तय किया, मेरे शौहर और मैंने, कि हम तमाम रिश्तों को बेहतर कैसे निभा सकते हैं। उसके लिए हम लोगों ने आपस में ये अहद किया कि आप मेरे रिश्तेदारों का ख्याल रखेंगे, मैं आपके रिश्तेदारों का ख्याल रखूंगी। तो उसकी वजह से क्या है कि दोनों ही कंपटीशन में एक दूसरे की, नहीं ये मेरे रिश्तेदारों का बहुत अच्छा ख्याल रखती है, ये बहुत अच्छे से केयर करती है, उनको पूछती है, उनको बुलाती है और उनकी दावतें करती है, लिहाजा वो एक्टिव हो जाते हैं कि मैं इससे बेहतर करूं। तो कितना खूबसूरत अगर आपस में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि बहुत कम मिलती है। जाहिर है कि जिनके दिल में तकवा होगा, अल्लाह ताला की खशियत होगी, वो ये ऐसे सारे काम खुशी से करेंगे। तो यहाँ पर इनके साथ शफकत और हमदर्दी का मामला किया जाए और इनके हालात की देखभाल और पासदारी की जाए, क्योंकि बाज मर्तबा ऐसा होता है कि सालों साल हो जाते हैं किसी रिश्तेदार से कोई कांटेक्ट नहीं। अगर दूर हैं तो चलो आप नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम फोन के जरिए उनकी खैर खैरियत लेना, उनकी तबीयत पूछना, उनके बारे में जानना, तो एक खुशी का बास होती है, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने का जरिया होती है। फिर दूसरा इसमें सिला रहमी के मायने के बाद क्या है कि कौन सी दलील है कि जिसके जरिए से हम इसको साबित किया गया है कि ये सिला रहमी है। सिला रहमी के वुसअत रिस्क का सबब होने का जिक्र बहुत सारी अहादीस में, यानी इंसान चाहता है कि अगर उसके उम्र में और रिस्क में इजाफा हो तो उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। इमाम बुखारी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो शख्स अपने रिस्क में कुशादगी और उम्र में इजाफा पसंद करे उसको चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सवाल ये पैदा होता है कि सिला रहमी की वजह से उम्र में इजाफे का जो जिक्र इस हदीस में आया है, इसके मुतालिक बाज हजरत मुहद्दिसीन ने एक सवाल खुद किया है और जवाब भी खुद ही दिया है। मिसाल के तौर पर हाफिज इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इमाम ने तय्यन फरमाते हैं, ये हदीस जाहिरी तौर पर आयत करीमा जो सूरह आराफ आयत नंबर 34 की है, फइदा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून सअतन व ला यस्तक़दिमून, यानी वहां पर तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं जब इनका मुकर्रर वक्त आ गया तो एक घड़ी ना पीछे रह सकते हैं ना आगे कर सकते हैं। तो ये कैसा हो सकता है कि जब अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उसके लिए एक लम्हा ना आगे किया जा सकता है ना पीछे, तो सिला रहमी कैसे उसकी उम्र में इजाफा करेगी। तो पहला जवाब ये है कि अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत अता फरमा देते हैं। कैसे? कि उसको नेकियों की तौफीक मैसर आ जाती है, आखिरत के लिए नफा बख्श कामों के करने का उसको मौका मिलता है, और बेकार और ला यानी बातों से उसके वक्त को बचा लिया जाता है। यानी फजूल जो वक्त जाय कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी उम्र में कमी हो रही है, उसके नेकियों में कमी हो रही है, उससे उसको बचा लिया जाता है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अनस बिन मालिक, और दूसरा जवाब ये है सिला रहमी से, उम्र में इजाफा हकीकी है, लेकिन ये इजाफा उम्र वाले फरिश्ते के एतबार से है, और आयत करीमा में उम्र में कमी जो और नुसरत बेशी। वाला लिंक भेजते हैं ना, क्या आइसक्रीम नुसरत वाला जो लिंक भेजते हैं ना, तो वो लिंक मैंने चालू की है। दूसरा जवाब ये है कि सिला रहमी से उम्र में इजाफा हकीकी है, लेकिन ये इजाफा उम्र वाले फरिश्ते
کے اعتبار سے ہے، اور آیت کریمہ میں عمر میں کمی و بیشی نہ ہونے کا جواز جو ذکر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے اعتبار سے. مثال کے طور پر عمر والے فرشتے نے، یعنی ایک فرشتہ جس کے ذمے ہے کہ عمر کی یعنی کب اس کا وقت پورا ہو رہا ہے اور کب یہ، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں 40 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کی وہ لکھی جاتی ہے، عمر لکھی جاتی ہے، اور اس طرح سے تو وہ ایک فرشتہ مقرر ہے اس پہ. اور فرشتے سے کہا گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر فلاں شخص نے صلہ رحمی کی تو اس کی عمر 100 سال ہوگی، اور اگر وہ قطع رحمی کرے گا تو 60 سال ہوگی. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے گا یا قطع رحمی، اور عمر کی حقیقی مدت جو اللہ رب العزت کے علم میں ہے اس میں کمی و بیشی نہیں، لیکن عمر کی اس مدت میں جو فرشتے کے علم میں ہے نقصان اور اضافہ ممکن ہے. اور اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی میں ہے سورہ رعد میں آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں ثابت رکھتے ہیں، اور اصل کتاب لوح محفوظ میں اسی کے پاس ہے. مٹانا اور باقی رکھنا تو فرشتے کے علم کے اعتبار سے ہے. فرشتے کو اس بات کا علم ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ کسی کے نامہ عمل میں سے کچھ مٹاتے ہیں اور کچھ بڑھاتے ہیں، اور یہ اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. اور جو اصل کتاب میں ہے یعنی لوح محفوظ میں جہاں سب کی تقدیریں لکھ دی گئی ہیں وہی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی، اور اسی کو قضائے مبرم کہا جاتا ہے. قضائے مبرم یعنی تقدیر مبرم، یعنی جو لکھ دی گئی ہے. اور پہلے کو قضائے معلق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے. معلق یعنی ایسا کرو گے تو تمہارے لیے ایسا ہوگا. مثلا کسی کے لیے یہ لکھا گیا ہے کہ کسی چیز کے لیے اگر یہ دعا کرے گا تو اس کو یہ چیز ملے گی، اگر یہ دعا نہیں کرے گا تو اس کو وہ چیز ملے گی. تو یہ تقدیر کیا ہے؟ معلق ہے، یعنی ایک اس کے ساتھ آپشن دے دیا گیا کہ اگر ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا. اسی طرح اگر صلہ رحمی کرو گے تو 60 سال کی عمر 100 ہو جائے گی، 30 سال کی تھی تو 60 ہو جائے گی. جس طرح بھی اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ کے اختیار میں اور قرآن میں اس کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ روزانہ کیا کرتے ہیں کہ کسی کے نامہ عمل میں سے کچھ مٹاتے ہیں اور کچھ بڑھاتے ہیں. اور اس کا ثبوت ہے سورہ رعد آیت نمبر 39 کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جس سے چاہتے مٹاتے اور بڑھاتے، تو یہ اختیار اللہ کے ہاتھ میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے رزق میں فراخی اور اپنی عمر میں اضافہ پسند کرے اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو دونوں احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کے ذریعے حاصل ہونے والے 2 پھلوں کا ذکر کیا ہے. ایک پھل رزق کی وسعت اور دوسرا پھل عمر میں اضافہ. اور یہ کھلی پیشکش ہے، اور اس کے پیش کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ سچے انسان اللہ تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور وہ ایسی پیشن گوئی، ایسی پیشکش اپنی طرف سے نہیں بلکہ وحی الہی کے ذریعے کرتے ہیں. بس جو بھی ان 2 پھلوں یعنی کشادگی رزق اور عمر میں اضافے کا خواہش مند ہو وہ صلہ رحمی کا بیج بوئے، یقیناً ان 2 پھلوں کو حاصل کرے گا انشاءاللہ تعالی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں احادیث کا عنوان اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے کہ اس شخص کے متعلق باب ہے جس کے رزق میں صلہ رحمی کے سبب کشادگی کی گئی ہو. امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو درج ذیل عنوان دیا ہے صلہ رحمی کرنے والے کے لیے پرامن اور رزق میں بھرپور برکت و مالی عمدہ زندگی کے ثابت ہونے کا بیان ہے. اور حضرت ائمہ حضرت احمد بن حنبل، ترمذی اور حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے قرابت داروں کے متعلق معلومات حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو. بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی یہاں پر 3 چیزیں بتائی ہے اس حدیث میں کہ 3 چیزیں ملے گی صلہ رحمی سے. خاندان میں آپس میں محبت بڑھے گی، مال میں اضافہ ہوگا اور عمر میں بھی اضافہ ہوگا. تو اپنے رشتہ داروں کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہا کرو، یعنی خیر خبر لیتے رہا کرو، خیریت پوچھا کرو. بہت دن ہو گئے، 1 مہینہ ہو گیا اس کا فون نہیں آیا، پتہ نہیں کیسی ہوگی. انتظار میں نہیں رہے کہ وہ کرے گی تو میں کروں، ہمیشہ میں ہی کیوں کروں. نہیں، پہل جو کرے گا، کیونکہ آپ جب کال کرو گے تو پہلے سلام کرو گے تو آپ کو 2 اجر ملے گا، ایک تو صلہ رحمی کا، دوسرے سلام میں پہل کرنے کا. تو کوئی بھی
नेकी को हकीर नहीं समझना है या उसके लिए अपनी अना को बीच में नहीं लाना है, हमेशा मैं ही करती हूँ और वो तो कभी भी नहीं करती है और हमेशा ही मैं ही आगे वो करूँ, नहीं, अल्लाह के लिए। किसी को दे तो अल्लाह के लिए, किसी से ले तो अल्लाह के लिए, किसी से मिले तो अल्लाह के लिए, और किसी से नाराजगी अगर मोल लेनी पड़े तो वो भी अल्लाह की नाफरमानी की वजह से नाराजगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारक में सिला रहमी के 3 समरात बयान किए और इन 3 में से 2, दूसरा समरा और फायदा माल में इजाफा है। हजरत अइम्मा अब्दुल्ला बिन अहमद बजार और तिबरानी हजरत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स इस बात को पसंद करे कि उसकी उम्र में इजाफा हो, उसके रिस्क में वसअत हो और उससे बुरी मौत दूर की जाए। अब यहाँ पर चौथा फायदा बताया गया, खानदान में मोहब्बत, उम्र में इजाफा, रिस्क में इजाफा और बुरी मौत से ऐसा शख्स बचेगा। हम में से कौन है जो ये नहीं चाहता कि हमारी अच्छी मौत हो? हर कोई चाहता है वो अल्लाह ताला से डरे और सिला रहमी करे, अगर चाहता है कि बुरी मौत से बचे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ में इस बात खबर दी है कि जिसमें 2 खसलतें हों, एक अल्लाह ताला का तकवा और दूसरा सिला रहमी पाई जाएं, इसको 3 फवायद हासिल होते हैं और इन 3 में से एक फायदा रिस्क की कुशादगी और वसअत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया, जो शख्स अपने रब ताला से डर जाए और सिला रहमी करे, उसकी उम्र में इजाफा किया जाता है, उसके माल को बढ़ाया जाता है और उसके खानदान वाले से इससे मोहब्बत करते हैं। मालो दौलत की अफजाइश और फ़क्र अफलास के खात्मे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिला रहमी में इस कदर तासीर रखी है कि ये नाफरमान और बुरे लोग भी अगर सिला रहमी करें तो अल्लाह ताला उसकी वजह से दुनिया में उनके मालो दौलत और तादाद में इजाफा करते हैं। यानी कोई शिर्क भी कर रहा है, कोई कबीरा गुनाह में मुलव्वस है, लेकिन अगर वो सिला रहमी करता है तो उसको आखिरत में तो कोई अज्र नहीं मिलेगा, लेकिन दुनिया में ही अल्लाह ताला ये करते हैं कि जो कि वादा किया गया है सिला रहमी के साथ माल में इजाफे का और उम्र में इजाफे का, तो ऐसे नाफरमानों के साथ भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसका वो करते हैं। जैसे कि इमाम इब्न हब्बान हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम नेकियों में सबसे ज्यादा जल्दी सवाब सिला रहमी का मिलता है। यानी जितने भी आप नेकी के काम करते हैं, सबसे पहले और सबसे ज्यादा सवाब सिला रहमी करने का मिलता है। यहाँ तक कि जब किसी बुरे और नाफरमान घराने के लोग भी सिला रहमी करते हैं तो उनके मालों में अफजाइश और तादाद में इजाफा होता है। किसी भी सिला रहमी करने वाले कुंबे के लोग मोहताज नहीं रहते, ये गारंटी वाली बात है। यानी आदि से कि मोहताज नहीं रहेगा वो कभी, जो चाहेगा कि वो सिला रहमी करे। सिला रहमी किस चीज के साथ करना चाहिए? बाज लोग समझते हैं कि सिला रहमी सिर्फ माल के जरिए से होती है, यानी कोई हमारी रिश्तेदारों में कोई मिस्कीन है, गरीब है, तो हम उसको माल से मदद कर दें, ये सिला रहमी हुई। ये सिला रहमी का अधूरा और नाकिस तस्वुर है, यानी ये कंप्लीट बात नहीं है। सिला रहमी का दायरा इससे कहीं ज्यादा वसी है। अइज़्ज़ो अकारिब को खैर पहुंचाने और उनसे शर दूर करने की गरज से कोशिश करना का नाम सिला रहमी। यानी जरूरी नहीं है तो कोई आपका रिश्तेदार है तो वो गरीब ही है और आप माल के जरिए उसकी मदद करके, बल्कि कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो हैं मालदार लेकिन अल्लाह की नाफरमानी और मासियत में लगे हुए हैं, शिर्क और बिदत में पड़े हुए हैं, तो आप सिला रहमी कैसे निभाएंगे? पहले उनके साथ अच्छे कम्युनिकेशन, अच्छे ताल्लुकात बढ़ाएंगे, उनसे अच्छे वो करेंगे अपने अखलाक के जरिए उनसे वो, और फिर उनको बातों बातों में कि मसलन नमाज नहीं पढ़ते तो बात करेंगे, अच्छा चलो बात करते हुए इतना टाइम हुआ, मैं नमाज पढ़ने, क्या आपने नमाज पढ़ी? अब उसको शर्म आएगी, हाँ मैं भी जा रही हूँ पढ़ने। तो ये क्या किया आपने कि वो नहीं पढ़ती थी, आपने उसको याद दहानी कराई। या इसी तरह शिर्क कर रहे हैं, बिदत कर रहे हैं, तो बातों बातों में कि देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साल में ये सुन्नत के जो रोजे थे वो रखा करते थे और इस तरह की इबादत किया करते थे, और वो और अल्लाह, हम सब अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, तो हमारा पहला ये है कि हम वो काम करें जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है और उसकी दलील भी होना चाहिए कुरान और सुन्नत से। इस तरह की कई बातें उनको शर से बचाने की जा सकती है, ख्वाह ये माल के साथ हो या किसी और जरिए से। इमाम इब्ने अबी जमरा फरमाते हैं, सिला रहमी माल के जरिए से, जरूरत के वक्त ताउन करने से, मुसीबत दूर करने के लिए कोशिश करने से, खंदा पेशानी से मुलाकात करने से और दुआ के जरिए होती है। यानी उनको बात बात में दुआ भी कि अल्लाह ताला
آپ کی صحت میں برکت دے، آپ کو ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہماری صحیح رہنمائی کرے اور آپ کی بیماری کو دور کرے. اس طرح سے بھی ان کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے. صلہ رحمی کا جامع مفہوم یہ ہے کہ مقدور بھر خیر پہنچانے، یعنی جو بھی آپ کی طرف سے خیر ہو سکتی ہے اس کو پہنچانا، اور حتی الامکان شر کو دور کرنا، یعنی اپنی زبان سے بھی ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا ہے. اور اگر ان کی عادت میں آپ دیکھیں کہ وہ بد زبان ہے یا بد اخلاق ہے یا جو بھی ہے، تو ان کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا بھی جا سکتا ہے. تو یہ مفہوم ہے صلہ رحمی کا، صرف مال کے ذریعے نہیں کہ مسکین غریب ہے ان کی مدد کر دی جائے، بلکہ بہت سارے خیر کے کام جو بھی ہے. مالدار ہیں ان کو بھی گفٹ دے سکتے ہیں، مالدار ہیں ان کے ساتھ بھی آنا جانا رکھ سکتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ملاقات کر سکتے ہیں. ان کو کوئی شر میں ہے، خیر کے ہیں، تو ان سے آپ خیر لے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر اگر کوئی نافرمان اور برے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت کیا ہے، یعنی کوئی اللہ کا نافرمان ہے اور بہت ہی برے لوگ ہیں لیکن ہیں رشتے دار، اب ان کے ساتھ کیسے صلہ رحمی کریں گے؟ تو نافرمان اور برے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت اور طریقے کے متعلق بہت سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. ان کی نظر میں ایسے لوگوں سے صلہ رحمی کا مفہوم یہ ہے کہ ان سے تعلقات استوار کیے جائیں، ان کی مجلسوں میں شریک ہو کر ان کا ہم نوالا اور ہم پیالہ بنا جائے. مثلا یہ کہ رشتہ دار ہیں اور اللہ کے نافرمان ہیں، اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، نہیں وہ جیسا کر رہے ہیں، وہ بدعت والی دعوتوں میں بلا رہے ہیں تو ہم کو جانا چاہیے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ قطع رحمی ہے کہ وہ بلائیں اور ہم نہیں جائیں. اور مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہے کہ یہ دعوت دے، ایک مسلمان دے تو قبول کرے، لہٰذا ہم ان کے وہاں جاتے ہیں اور ان کے اس میں کچھ بھی نہیں کہتے ہیں کہ اس سے رشتہ داری کٹے گی. تو یہ صلہ رحمی نہیں ہوئی ہے، بلکہ دشمنی ہوئی، عداوت ہوئی کہ آپ ان کی اصلاح کی کوشش ہی نہیں کر رہے. تو ان کی نافرمانی اور سیاہ کاریوں کا مشاہدہ کرنے کے باوجود ان کے ساتھ اگر آپ ان کو مطلب منع بھی نہیں کر رہے ہیں اور باقاعدہ آپ ان کی ایسی مجلسوں میں شامل ہیں، تو یہ منافقت کی پالیسی اختیار کی جائے گی. ان کی برائیوں اور بدماشیوں پر اللہ تعالیٰ کے لیے غضبناک ہونے اور انہیں روکنے ٹوکنے کی بجائے آپ صرف ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے آپ جو کر رہے ہیں بہت اچھا ہے اور ایسا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کے اس طرز عمل کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ایسی وہ نہیں ہے کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ کہ رشتہ دار ناراض نہ ہو، بھلے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ نافرمانی کر رہے ہیں، وہ ایسی محفلیں سجا رہے ہیں، وہ ایسے کام کر رہے ہیں اور آپ ان کے وہاں برابر کے شریک ہو رہے ہیں. تو یہ اس کا تصور نہیں ہے اسلام میں اس طرح کی صلہ رحمی کا. شاید کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہو کہ اسلام نے برے اور نافرمان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے منع تو نہیں کیا ہے. اس کے جواب میں عرض یہ کریں گے کہ اسلام نے نہ صرف برے اور نافرمان رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنے سے نہیں روکا ہے، بلکہ کافروں کے ساتھ بھی احسان کرنے کی اجازت دی ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار مثلاً اللہ کے نافرمان ہے، بے نمازی ہیں اور شرک و بدعت کرتے ہیں تو آپ ان سے قطع تعلق کر لیں اور بات چیت بند کر دیں، ان کے وہاں آنا جانا نہیں. ان کی جو کام ہے غلط اس میں شامل نہیں ہونا ہے. باقی ان کے علاوہ بیمار ہو جائیں تو عیادت کرنا ہے، فوت ہو جائیں تو جنازے میں شریک ہونا ہے اور ان کی مالی مدد کرنا ہے، ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. ولا تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی بالاثم والعدوان. یعنی خیر کے کام میں تعاون کرو، کوآپریٹ کرو، لیکن شر کے کام میں نہیں تعاون کرو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ثبوت دیا ہے قرآن میں. اور سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. جو لوگ کافروں میں سے دین کے متعلق تم سے نہیں لڑے اور نہ تم کو تمہارے گھروں سے انہوں نے نکالا، ان سے بھلائی اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو اس آیت میں کیا دیا کہ اگر ایک رشتہ دار اللہ کا نافرمان ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے یا جو بھی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہے اور اللہ کی معصیت کرتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کے لیے منع نہیں کیا گیا، لیکن ان کے برے کاموں میں کوآپریشن نہیں کرنا ہے، کوآپریٹ نہیں کرنا ہے. اور اس بات کا دوسرا ثبوت ہم لوگوں کو ملتا ہے احادیث سے
کہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی وہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے جس میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنی مشرکہ ماں کی آمد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کرتے ہوئے عرض کی، یعنی ایک مرتبہ مدینے میں ان کی جو مشرکہ ماں تھی، یاد رہی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بہنیں ہیں باپ کی طرف سے، لیکن ان کی مائیں جدا تھی. تو حضرت عائشہ کی جو ماں ہے ام رومان، وہ تو مسلمان خاتون تھی، لیکن اسما بنت ابی بکر کی جو وہ تھی وہ مشرکہ تھی کہ شرک کرتی تھی، اور یہ پہلے پیدا ہوئی، مثلا اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے. ظاہر ہے کہ جب ابو بکر صدیق اسلام لیا اور بیوی نہیں لائی تو نکاح تو ویسے ہی منسوخ ہو گیا. تو وہ ایک مرتبہ آتی ہیں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتی ہیں، اسما بنت ابی بکر، میری والدہ آئی ہوئی ہیں اور وہ چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو. لیکن قابل توجہ بات یہ ہے کہ کافروں اور نافرمانوں کے ساتھ احسان کرنے کے معنی ان سے دوستانہ تعلقات استوار کرنا یا ان کی مجالس میں شرکت کر کے ان کا ہم نوالا ہم پیالہ بننا یا ان کی طغیانی اور سرکشی کو دیکھنے کے باوجود ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا، یہ منافقت کی پالیسی اختیار کرنا تو اسلام میں قطعی جائز نہیں ہے. کافروں اور نافرمانوں کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ دلی اور دوستی محبت رکھنا دو الگ الگ باتیں ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کی اجازت دی ہے. اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانوں کے ساتھ دلی محبت کرنے سے روکا بھی ہے. اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 میں، وَلَا تَجِدُ قَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ. جو لوگ اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کو تو ایسا نہیں دیکھے گا کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں، گو وہ ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، یا بیٹے کیوں نہ ہو، یا بھائی کیوں نہ ہو، یا کنبے قبیلے والے کیوں نہ ہو. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس سینے میں ایمان ہو اس میں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کے دشمنوں سے محبت نہیں کرتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کریمہ سے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ دشمنی و عداوت رکھنے اور ان سے قطع تعلق پر استدلال کیا ہے، کیونکہ وہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں. قدریہ فرقے اور تقدیر کا انکار کرنا ہے کیا ہے؟ ارکان ایمان میں سے خارج ہو جانا ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے دلیل پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سب ظلم و زیادتی کرنے والے قدریہ فرقے کے لوگوں کے ساتھ کیے جانے والے سلوک کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ عداوت رکھی جائے اور ان سے قطع تعلق کیا جائے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کریم کے نافرمانوں سے دوستی نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے اعزاء و اقارب ہی کیوں نہ ہو. نافرمان اور برے رشتہ داروں کے ساتھ حقیقی اور سچی صلہ رحمی تو یہ ہے کہ ان کو نیکی کی راہ پر لانے اور چلانے اور برائی سے ہٹانے اور بچانے کے لیے بھرپور جدوجہد اور صحیح و کوشش کی جائے. یعنی اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے تو پھر اصلاح کیسے ہوگی؟ نہ آپ کے پاس آئیں گے کہ ان کو کوئی صحیح راستہ دکھائے، نہ وہ کسی کے پاس جائیں گے اور ہمیشہ شرک و بدعت کی ایسی برائیوں میں ملوث رہیں گے اور کبھی اصلاح نہیں ہوگی. تو ان سے تعلقات استوار کرنا ہے، اچھے اخلاق سے ان سے تعلقات رکھتے رہنا ہے، اور بیچ بیچ میں ان کو یعنی کوئی نہ کوئی اچھی خیر کی بات بھی بتانا ہے انڈائریکٹلی. یہ نہیں کہ تم یہ کرتے ہو اور یہ غلط ہے اور تم نہیں ایسا نہیں چھوڑو گے تو میں تمہارے وہاں آنا جانا چھوڑ دوں گی، ایسا نہیں. پھر آپ سے کچھ بھی نہیں کر سکتے ان کے ساتھ. تو یہ رشتہ دار نیکی کے راہ کو چھوڑ کر اور بدی کی راہ پر چل کر در حقیقت جہنم کی آگ سے قریب تر ہو رہے ہیں. اور یہ کہاں کی صلہ رحمی ہے کہ عزیز و قریبی تو جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کا شعوری یا لاشعوری طور پر سامان کر رہا ہو اور اس کا رشتہ دار خاموش تماشائی بنا کھڑا رہے. ایسا خاموش تماشائی صلہ رحمی کرنے والا نہیں، بلکہ قطع رحمی. یعنی آپ کو فکر ہی نہیں ہے کہ وہ ایسے کام کر رہے ہیں جو جہنم میں جانے والے، اور آپ بول رہے ہیں کہ میری بلا سے مجھے کیا پڑی ہے، وہ جہنم میں جاتا ہے تو جائے. نہیں، آپ کو فکر ہونا چاہیے. اس کی مثال بتائی گئی ہے کہ مثلاً
آپ کے کچن میں اگر آگ لگ جاتی ہے اور وہاں پر آپ کی والدہ ہیں یا بہن ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، تو کیا آپ برداشت کرو گے کہ وہ آگ میں جلتی رہے اور آپ کچھ مدد نہیں کرو گے اور خاموش تماشائی بنے رہو گے؟ اگر صلہ رحمی کرنے والا اپنے رشتہ دار کو دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے پوری جدوجہد کرنا ضروری سمجھتا ہے، تو وہ کس طرح اپنے عزیز کو جہنم کی آگ سے بچانے میں غفلت اور چشم پوشی کر سکتا ہے؟ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نافرمان اور برے رشتہ داروں کو نیکی کی راہ پر لانے اور بدی کی راہ سے بچانے کے لیے اگر ان سے بائیکاٹ ضروری ہو تو ان کا بائیکاٹ کرنا ہی صلہ رحمی ہے. یعنی ایک رشتہ دار نافرمان ہیں اور برے ہیں، نیکی کی راہ میں پر آپ لانا چاہتے ہیں اور ان کو بدی سے بچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا ہے، اس حالت میں ان سے دوستی اور محبت کا تعلق رکھنا قطع رحمی ہے. یعنی وہ آپ کے سمجھانے پر بھی اور آپ کے اتنا بولنے پر بھی اور اس کے باوجود بھی وہ نافرمانی کر رہے ہیں، تو پھر ان سے دلی محبت نہیں رکھیں گے، ان سے دلی تعلقات نہیں رکھیں گے، لیکن بہرحال صلہ رحمی نبھائیں گے. امام ابن جمرہ فرماتے اگر رشتہ دار کافر ہے یا نافرمان ہو تو اللہ تعالیٰ کی خاطر ان سے قطع تعلق کرنا ہی صلہ رحمی ہے. البتہ یہ قدم اٹھانے سے پہلے انہیں سمجھانے کی بھرپور، یعنی ڈائریکٹ نہیں کہ مجھے معلوم پڑا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں یا بدعت کرتے ہیں تو میں ان سے کوئی تعلق نہیں، سمجھانے کی ایک حجت پوری کرنا ہے، اللہ کے وہاں بھرپور کوشش کرنا ہے. نہیں مانتے ہیں تو پھر ان سے اتنا زیادہ تعلقات نہیں رکھیں گے تاکہ آپ کی ناراضگی سے ہو سکتا ہے اس کو احساس ہو کہ ہاں یہ مجھے سمجھاتی تھی، وہ کرتی تھی، اور اب دیکھو مجھ سے زیادہ نہیں ملتی ہے، زیادہ آتی جاتی نہیں ہے، تو ضرور ناراض ہے اور پھر میں اس کی بات مانوں. ان پر واض و نصیحت کے بے اثر ہونے کی صورت میں انہیں آگاہ کر دیں کہ نافرمانی پر ان کے اسرار کی وجہ سے وہ ان سے قطع تعلق کر رہا ہے، اور پھر قطع تعلقی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بدل دے اور ان کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، سورہ نساء آیت نمبر 1 میں، کہ اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو. پھر اسی طرح سورہ رعد آیت نمبر 21 میں وَالَّذِينَ يُصِلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَّ، اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں جنہیں ملانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی تعریف کی ہے کہ وہ لوگ اچھے ہیں جو جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ان کو ملا کر رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم شاخ ہے، جو شخص اس سے ملے میں اس سے ملتا ہوں، اور جو اس سے قطع تعلق کرے میں اس سے قطع تعلق کرتا ہوں. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلہ رحمی کی مثال ایک برانچ سے دی ہے کہ برانچ جو ہے وہ ٹہنیوں کو اور پتوں کو اور اس کو تنے کو سب کو آپس میں جوڑ کر رکھتی ہے. تو جو اس کی طرح شاخ کی طرح جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، یعنی میں اس سے راضی ہوں، اور جو اس کو توڑے گا نہیں قطع تعلق کرے گا تو میں بھی اس سے قطع تعلق. اللہ کے نبی قطع تعلق کر رہے ہیں تو پھر کہاں جائیں گے، کس کی سفارش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ہم بچ سکیں گے. محمد بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ سیدنا جبیر بن مطعم نے انہیں خبر دی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. کتنی بڑی بات ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے بہت سارے، لیکن رشتہ داروں سے تعلقات خراب کر کے رکھا ہے. تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ بات بتا دی ہے کہ ایسا، اور یہ بخاری کتاب الادب میں ہے، حدیث نمبر ہے 5984، اس میں اللہ کے لا يدخل الجنت قاطع، اسی طرح کہا گیا لا يدخل الجنت قطات. قطات اور قاطع میں کیا فرق ہے کہ چغل خور جنت میں نہیں جائے گا قطات، اور قاطع یعنی جو صلہ رحمی کو کاٹنے والا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع تعلق کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے نا، اس کے پاس کتنا میں جاؤں، اس سے میں کتنا ملوں، اور میں ہی فون کرتے رہوں، وہ تو کبھی نہیں کرتی ہے، وہ تو نہیں آتی ہے. تو یہاں پر بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہی کر رہے ہیں کہ میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ملتا ہوں لیکن وہ نہیں ملتے، میں ان کو دیتا ہوں لیکن وہ نہیں دیتے، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے برا سلوک کرتے ہیں، میں ان سے تحمل اور بردباری سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ نادانی سے اور سختی سے پیش آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، اور ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مددگار رہے گا جب تک تیرا رویہ یہی رہے گا.
یعنی وہ نہیں کرتے ہیں، نہیں کریں تمہارے ساتھ تعلقات، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مددگار بھیج دیں گے اپنی طرف سے کہ جو تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدلے میں صلہ رحمی کرنا صلہ رحمی نہیں ہے کہ تم کو کوئی دے رہا ہے تو تم دو، تم سے کوئی مل رہا ہے تو ملو، یہ تو بدلہ ہو گیا، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی کی جائے تب وہ صلہ رحمی کرے۔ تو یہ اصل چیز، اصل صلہ رحمی یہی ہے، ورنہ وہ چیز تو بدلہ ہو گیا، ہمارے کچھ رشتے دار آ رہے ہیں تو ہم بھی ان کے وہاں جا رہے ہیں، وہ ہم شادیوں میں پوچھ رہے ہیں تو ہم ان کو پوچھ رہے ہیں، یہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو 7واں کنجی ہے، چابی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جس کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی رزق میں اضافہ کریں گے اور اس میں برکت دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے؟ پھر دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد رزق ہونے کی دلائل کیا ہے قرآن و سنت سے؟ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا معنی یہ ہے، شیخ ابن عاشور آیت جو ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ کی تفسیر کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہے سورہ تحریم، سورہ سبا آیت نمبر 39 کی، کہ خرچ کرنے سے مراد ایسا خرچ کرنا ہے جو دین کی روح سے پسندیدہ ہو، جیسے فقیروں پر خرچ کرنا، دین کی نصرت و تائید کی خاطر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ خرچ کرنے میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، فضول خرچی کرنا، اسراف کرنا، یہ معنی نہیں ہے خرچ کرنے کے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی دلیل قرآن کریم اور سنت مطہرہ میں بہت ساری آیات اور احادیث ہیں۔ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو آخرت کا اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سلے میں دیتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اس بارے میں بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں سورہ سبا آیت نمبر 39 وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرو گے وہ اس کا بدلہ دیں گے اور وہ بہترین رزق دینے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے خرچ کرنے کا تمہیں حکم دیا اور اجازت مرحمت فرمائی ہے، اس میں سے جو بھی تم خرچ کرو گے وہ تمہیں اس کا بدلہ دنیا میں اور اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائیں گے، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہی آیت، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے کہ آپ نے اس کی تصدیق کی۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ عظمت و رفعت والے بادشاہ، خزانوں کے مالک اور کائنات سے بے نیاز ہے، جب انہوں نے فرمایا خرچ کرو اور اس کا بدلہ میرے ذمے ہے، تو ان کے اپنے وعدے کی وجہ سے بدل کا عطا کرنا ان پر لازم ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اپنے ساز و سامان کو سمندر میں پھینک دو اور مجھ پر اس کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر تم دے کر بھول جاتے ہو تو یہ مت سمجھو کہ تمہارا مال جیسے سمندر میں ڈالا گم ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو واپس لائیں گے اور بڑھا چڑھا کر لائیں گے۔ کہ جس نے فی سبیل اللہ خرچ کیا اس نے خرچ شدہ مال کا بدل پانے کی شرط کو پورا کیا، اور جس نے خرچ نہ کیا یقیناً اس کا مال فنا ہو جائے گا۔ مال کا بدل ملنے کی جو شرط تھی وہ اس نے پوری نہیں کی، لہٰذا اس کا مال بدل ملے بغیر ختم ہو جائے گا۔ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یا رب جو آپ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ کیجیے، اور ایک کہتا ہے کہ یا رب جو آپ کے راہ میں دینے سے رکا اس کے مال کو تلف کر دیجیے۔ تو یہ وجہ ہوئی کہ مال کا فائدہ اس کو نہیں ہوا، کیونکہ وہ اللہ کی راہ میں اس کو نہیں خرچ کرتا ہے، اپنی ذات پر کرتا ہے، فضولیات میں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں کرتا ہے، تو اس کو اس کا بدلہ نہیں ملتا۔ اس بات کی مزید وضاحت امام راضی ایک مثال سے کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جیسے کہ ایک تاجر کو علم ہے کہ اس کے مالوں میں سے ایک مال خراب و برباد ہو جانے والا ہے، اس مال کو ادھار بھی فروخت کر دے گا اگرچہ خریدار فقیر ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کہے گا کہ مال کی بربادی کی بجائے کچھ عرصہ ٹھہر کر اس کا معاوضہ وصول کر لینا بہتر ہے، یعنی ادھار پر لے لو اور بعد میں دینا، اس سے بہتر تو ہے کہ مال خراب ہو جائے اور مجھے پھینکنا پڑے۔ اگر اس نے وہ مال ادھار فروخت نہ کیا اور وہ برباد ہو گیا تو سب کہیں گے کہ اس نے غلطی کی، اور اگر ادھار مال فروخت کرنے کی صورت میں مالدار ضامن مل رہا ہے، یعنی اس کو ضمانت مل رہی کہ کچھ دن میں اس کا مال واپس مل جائے گا، اور وہ پھر بھی مال فروخت نہیں کرتا ہے اور مال برباد ہو جائے تو اس کو دیوانہ قرار دیا جائے گا۔ امام راضی مزید فرماتے یہ طرز عمل اختیار کرنے والے اللہ تعالیٰ کی راہ میں نہ خرچ کرنے والے ہیں، اس بات سے غافل ہیں کہ ان کی یہ پالیسی دیوانگی کی ہے، یعنی مال کو بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، دراصل وہ
تمہاری نظر میں بڑھ رہا ہے لیکن وہ سڑ رہا ہے اور خراب ہو رہا ہے، اس کا فائدہ نہیں کچھ بھی. ہمارے سارے مال یقیناً ختم ہونے والے، اور اہل و عیال پر خرچ کرنا، قرض دینا اور اس کی قرض کی واپسی کے ضامن میں عظمتوں کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، جنہوں نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، یعنی اللہ کا وعدہ ہے کہ تم خرچ کرو گے تو میں اس کا بدلہ دوں گا، واپس اور لے آؤں گا. پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ زمین، باغ، چکی، حمام یا کوئی نہ کوئی منفعت بخش چیز بطور گروی رکھی ہے، کیونکہ ہر شخص کو کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ہے، یعنی کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے، کسی کو کی آفس ہے، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کی کہیں جاب ہے، تو کوئی نہ کوئی ذریعہ معاش ہے. اور یہ سب چیزیں تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت میں، یعنی تمہارا باغ جو ہے، تمہاری زمین جو ہے، تمہارے فلیٹس ہیں، تمہارے گھر ہیں، تمہارا مال ہے، سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے. اور انسان کو ٹیمپرری طور پر استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے، لیکن انسان اس کا مالک بن بیٹھا. گویا کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو رزق عطا فرمانے کی ذمہ داری لی ہے، اس کے لیے بطور رہن ہے، یعنی گروی ہے یہ چیزیں ہمارے پاس، تاکہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملنے کا یقین کامل ہو جائے کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے دے رہے ہیں. لیکن ان سب کچھ کے باوجود انسان، بہت سے لوگ اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتے اور اجر و ثواب اور قدر و افزائی سے محروم ہوتے ہیں، اس کو تباہ و برباد ہونے دیتے ہیں. اس آیت میں انتہائی قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے بدل عطا فرمانے کا جو وعدہ فرمایا ہے، اس کی پختگی کے لیے 3 تاکید ہے. نمبر 1، بیان وعدہ کے لیے شرطیہ صیغہ استعمال ہے، یعنی تم دو گے تو تم کو پلٹ کر ملے گا. دوسری شرط کی جزا بیان کرنے کے لیے جملہ اسمیہ استعمال کیا گیا ہے، اور جملہ اسمیہ جزائیہ میں مبتدا کو خبر پہلی پر مقدم کیا گیا. اور یہ تینوں تاکیدات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا وعدہ پورا کرنے کا کتنا شدید اہتمام ہے. اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ ان کا وعدہ تاکید کے بغیر بھی ہو تو اس کے پورا ہونے میں کوئی شک نہیں، یعنی تاکید نہ بھی کرے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے تو یقیناً صحیح ہے. جیسے کہ سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان یعیدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. شیطان تم کو محتاجگی سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخششوں اور مہربانی کا وعدہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فراخی والے، جاننے والے ہیں. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں 2 باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور 2 شیطان کی طرف سے. شیطان یعیدکم الفقر، شیطان کہتا ہے کہ اپنا مال خرچ مت کرو، اس کو اپنے پاس سنبھالے رکھو، تمہیں اس کی ضرورت ہوگی. اور وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء، اور وہ تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے کہ تم اتنے مہنگے کپڑے خرید لو، ایسے کپڑے پہنو جو ٹرانسپیرنٹ ہو، اور ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں، یا چلو اگر بے حیائی کے نہیں بھی ہیں تو فضول خرچی والے ہوں، ایک ایک کپڑے پر 30 40 ہزار کے لہنگے اور یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، 2 وعدے شیطان کے ہیں جو نقصان والے ہیں، لیکن اللہ کا وعدہ ہے جو وہ سچا ہے کہ اللہ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی اللہ تعالیٰ گناہوں کی معافی کا تم سے اپنی طرف سے وعدہ کر رہے ہیں، اور فضل کا یعنی رزق میں اضافے کا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قاضی ابن عطیہ فرماتے ہیں مغفرت سے مراد دنیا و آخرت میں بندوں کی ستر پوشی ہے، یعنی ایک انسان سے اگر گناہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خرچ کرنے کی وجہ سے کیا ہے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈالتے رہیں گے. اور فضل سے مراد ہے دنیا میں رزق کا میسر ہونا، اس میں کشادگی اور وسعت کا نصیب ہونا، اور آخرت میں نعمتوں کا حاصل ہونا. اور ان سب باتوں کا اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے. امام ابن قیم الجوزی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں بندے کے خرچ کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرماتے ہیں، اور فضل عطا فرمانے کا یقین دلاتے ہیں کہ اس نے جو خرچ کیا اس سے کئی گنا زیادہ دنیا میں یا دنیا آخرت دونوں میں عطا فرمائیں گے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا. اللہ اکبر، راہ رب قدوس میں خرچ کرنے والے کے لیے کتنی قطعی ضمانت، یعنی گارنٹی ہے، اور 100% والی گارنٹی ہے کہ خرچ کرو تم پر خرچ کیا جائے گا. لا توکی فیوکی علیک، خیرات کو مت روکو ورنہ تم سے بھی رزق کو روک لیا جائے گا.
رزق کے حصول کا کتنا سہل، آسان اور یقینی طریقہ ہے. بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور وہ اس پر خرچ کرے، اور جب فقیر، حقیر، مسکین اور محتاج بندہ ان کی راہ میں اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے گا تو وہ خزانوں کے مالک، شاہوں کے شاہ، قدردان اللہ اس پر اپنی کبریائی، عظمت اور شان کے مطابق خرچ کریں گے. تو فضل سے مراد ہے کہ ان کے خرچ شدہ مال کے عوض اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اس کو مال دیں گے. دنیا میں ان کے رزق میں کشادگی ہوگی اور آخرت میں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جو دنیا میں خرچ شدہ مال سے کہیں زیادہ اعلیٰ، کہیں زیادہ بلند اور کہیں زیادہ شاندار اور کہیں زیادہ ایکسپینسو ہوگی. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. اس میں نیکی کی راہوں میں خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور اس بات کی بشارت ہے کہ ان کی راہ میں خرچ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہترین بدلہ پائے گا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں، ابھی ہم لوگوں نے جو حدیث پڑھی ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس بات کی خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے ہر صبح فرشتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ وہ اس کو خرچ شدہ مال کا خلف عطا فرمائے، یعنی اس کے پیچھے اور دے. خلف سے مراد جیسا ملا ملا علی قاری نے بیان کیا ہے کہ عظیم اور اچھا بدلہ دی، یعنی جو خرچ کیا ہے اللہ تعالیٰ، مثلاً یہ کہ ایک دیا اللہ تعالیٰ اس کو 10 روپیہ دینا یا 100 دینا یا 1000 دینا، اور اس سے مراد دنیا میں عوض اور آخرت میں صلہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے وما انفقتم من شیء. اور یہ بھی معلوم ہے کہ فرشتوں کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں جلد قبول ہوتی ہے، ضرور قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کی اجازت کے بغیر کسی کے لیے دعا نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے تو وہ اس طرح کی دعا اور بد دعا کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ. اور وہ فرشتے کسی کی سفارش نہیں کر سکتے مگر جس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ پسند کرے اور وہ اس کے جلال سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنی مرضی سے نہیں کہتے. سورہ انبیاء آیت نمبر 28 کی یہ آیت ہے، یعنی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ لوگوں کے لیے بد دعا یا دعا کر رہے ہوتے ہیں. امام بیہقی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تنگی کا اندیشہ نہ رکھو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کے لیے رزق کے ملنے کی اتنی مضبوط اور پکی ضمانت ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے عرش عظیم کے رب اس کو بے یارو مددگار چھوڑ دیں گے اور وہ تنگ دستی فقر کا شکار ہو جائے گا؟ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ایسا اس کے ساتھ ہرگز نہیں ہوگا. ملا علی قاری حدیث کی شرح میں تحریر کرتے ہیں کہ کیا تجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ آسمان سے زمین کا نظام چلانے والے رب تجھے ضائع کر دیں گے؟ کیا تمہیں اس بات کا خطرہ ہے کہ جن کی رحمت آسمان و زمین کے سب مکینوں کو، خواہ وہ ان کے ماننے والے ہوں یا انکار کرنے والے، پرند ہوں یا چرند ہوں، سب ہی کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں، تجھے مایوس کریں گے اور تیرے رزق کو کم کریں گے؟ یعنی ساری کائنات کو جب اللہ تعالیٰ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تو اللہ کی رضا کے لیے جو خرچ کرے گا کیا تجھے چھوڑ دیا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا. حدیث، سیرت، تراجم اور تاریخ کی کتابوں میں کتنے واقعات اس بات پر دلالت کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو دنیا ہی میں بہترین بدلہ دیا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک واقعہ پیش کرتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص نے ایک بے آب و گیا کھلی جگہ میں تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، کھلا آدمی کے باغ کو سیراب کرو. بادل نے سیاہ پتھروں والی زمین کا رخ کیا اور وہاں برسا. پانی کے ایک نالے نے بادل کے سارے پانی کو اپنے اندر سمو لیا. وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا کدال سے آنے والے پانی کو باغ میں داخل کر رہا ہے. اس نے کدال والے شخص سے پوچھا، اے بندے رب، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں فلاں بن فلاں ہوں. اور وہی نام تھا جو اس نے بادل میں اس کا سنا تھا. باغ والے نے اس سے کہا، اے اللہ کے بندے، تم نے میرے نام کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہو؟ نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میں تم کو جانتا ہوں، کیوں میرا نام پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، جس بادل کا یہ پانی تمہارے باغ میں آیا ہے، میں نے اس میں ایک آواز سنی تھی کہ اے بادل، فلاں آدمی کے باغ کو جاؤ اور سیراب کرو، اور وہ تیرا ہی نام تھا. تو اس باغ میں کیا عمل کرتا ہے؟ اس نے جواب میں کہا،
تو نے جب یہ بات مجھے بتلائی تو میں بھی تمہیں اپنی بات بتلاتا ہوں، یعنی میں کسی سے ذکر نہیں کرتا ہوں، لیکن اب بتاتا ہوں چونکہ تم نے مجھے پوچھا ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ اس باغ کی پیداوار کا 1/3 حصہ بطور خیرات تقسیم کر دیتا ہوں، 1/3 میں اور میرے گھر والے کھا لیتے ہیں، اور 1/3 باغ کی ترقی کے لیے اس پر خرچ کر دیتا ہوں۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے مال جو منتھلی سیلری ہے، یا جو بھی جیسے عورتوں کو شوہر وغیرہ گھر کا خرچ دیتے ہیں، تو وہ آپ کی ملکیت میں آ گیا۔ اب اس میں سے کچھ حصہ الگ کیجئے منتھلی کہ اس میں سے میں اتنا اور اتنا ہمیشہ خرچ کروں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند ہے کہ بادل کو حکم ہو رہا ہے کہ اس کے باغ پر برسو، تو ہمارے لیے بھی کیا ہے کہ اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو مال جس میں سے ہم خرچ کر رہے ہیں، یا تو وہ ہے کہ وہ خیر کے کام میں ہی خرچ ہوگا، فضول چیزوں میں نہیں خرچ ہوگا، یا یہ ہے کہ کوئی ایسا مصیبت تکلیف پریشانی آنے والی ہے کہ جس پر بہت زیادہ لگ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیں گے۔ اور ایک دوسری روایت میں کہ 1/3 مسکینوں، سوال کرنے والوں اور مسافروں کو دے دیتا ہوں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے صدقہ کرنے، مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ احسان کرنے، اپنی کمائی سے خود کھانے اور گھر والوں پر خرچ کرنے کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ حاصل کلام یہ کہ رزق کی چابیوں میں سے ایک چابی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو دنیا میں اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت کا جو ثواب تو اس کے لیے ہے ہی۔ جیسے کہ ایک واقعہ اور آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ و خیرات کو زکوٰۃ کی صورت میں ایک تشریعی مقام عطا کیا ہے، اور زکوٰۃ کو اسلام کا ایک اہم رکن بتایا ہے، جو کہ ہر صاحب استطاعت مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ واجب ہے۔ واجبی زکوٰۃ کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ و خیرات کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق قیامت کے روز جب ہر آدمی حیران و پریشان ہوگا اور میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت حساب کتاب ہونے تک ہر آدمی اپنے اپنے صدقہ و خیرات ہی کے سائے میں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر آدمی قیامت کے دن اپنے صدقہ و خیرات کے سائے میں ہوگا، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے۔ اس طرح ایک حدیث میں صدقہ و خیرات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے انہیں رب کے غضب و غصہ اور بری موت سے بچاؤ کا ذریعہ بتایا گیا۔ چنانچہ انس بن مالک سے مروی ہے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، صدقہ و خیرات پروردگار کے غضب و غصے کو بجھا دیتے ہیں اور بری موت سے روکتے ہیں۔ صدقے کی برکات کا ایک کرشمہ، ایک واقعہ بھی ہے۔ ایک روز مصر کے وزیر اعظم نے ابن فرات کو اپنے پاس بلوایا اور اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تیرے بارے میں میری نیت کچھ صاف نہیں ہے، اس لیے ہمیں وقت میری یہی خواہش رہتی کہ تجھے پکڑ کر قتل کر دوں اور تیری جائیداد پر قبضہ کر لوں، لیکن پھر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تو ایک روٹی کے ذریعے سے مجھ سے اپنا بچاؤ کر لیتا ہے۔ میں نے کئی راتیں یہی خواب دیکھا کہ میں تجھے مار ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن تو ہر بار ایک روٹی کے ذریعے سے مجھ سے بچ جاتا ہے۔ میں نے خواب ہی میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا جس نے تجھے قتل کرنا چاہا، لیکن تو اپنے ہاتھ میں ایک روٹی کے ذریعے سے ہر حملے کو روک رہا ہے، جیسے کہ ڈال سے تلوار کو روکا جاتا ہے، اور کوئی بھی حملہ تیرے اوپر کامیاب نہیں ہوتا۔ ذرا مجھے بتا کہ آخر یہ روٹی کا کیا قصہ ہے۔ ابن فرات نے عرض کی، اے وزیر، جب میں بچہ تھا تو میری امی ہر رات میرے تکیے کے نیچے ایک روٹی رکھ دیا کرتی تھی، جب صبح ہوتی تو اسے میری طرف سے صدقہ کر دیتی تھی۔ اس کی زندگی بھر یہی معمول رہا، لیکن جب وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تو میں نے خود اپنی طرف سے اپنی امی کی طرح عادت بنا لی، چنانچہ روزانہ ایک روٹی رات تکیے کے نیچے رکھ دیتا ہوں اور صبح کو صدقہ کر دیتا ہوں۔ ابن فرات کی گفتگو سن کر وزیر کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا، اللہ کی قسم، آج کے بعد میری طرف سے تجھے ہرگز کوئی گزین نہیں پہنچے گی۔ نیز کہا، تو نے اپنے بارے میں میری نیت صاف کر دی، اب میں تجھ سے بے رگ محبت کرتا ہوں۔ تو بہت ساری ایسی ہے کہ والدائیں جو ہیں بچوں سے، مثلاً یہ کہ ان کی ٹریننگ کرنے کے لیے کیا کریں کہ کبھی بچوں کے ہاتھ میں دے کے فلاں آدمی ضرورت مند ہے اس کو دو، ان کے دل میں بچپن سے شوق پیدا کریں خرچ کرنے کا اللہ کی راہ میں، تاکہ ان کو عادت بنی رہے۔ جیسے ابھی اس واقعے میں دیکھا کہ والدہ اس چیز کی عادت ڈال کے گئیں، اور بعد میں، اور یہ بھی جو ہے صلہ رحمی صدقہ جاریہ والا کام ہے کہ ماں باپ مثلاً کہیں خرچ کرتے ہیں اور بچوں کے ذریعے ان کو علم ہوتا ہے کہ یہ ماں باپ ہمارے فلاں جگہ خرچ کرتے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی یہ سنت وہ باقی رکھتے ہیں، وہ یہ طریقہ باقی رکھتے ہیں، تو بچے کے لیے بھی نیکی کا اجر و ثواب کمانے کا ذریعہ ہے، اور پلس یہ کہ ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ۔
اسی ایجپٹ کا ایک واقعہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کا نافرمان ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا ہے، لیکن اگر وہ بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کی عزت افزائی کرتے ہیں. تو ایک روشن مالدار کا واقعہ ہے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتا ہے کہ میری جو دکان تھی بڑی عالی شان تھی، بہت بڑا میرا بزنس تھا، اور میری دکان کے عین سامنے ایک پھل بیچنے والے کی دکان تھی، اور اس کے بارے میں نے 3 دن تک خواب میں دیکھا کہ اس کو عمرے پر بھیجو، اس کو عمرے پر بھیجو، اس کو. تو مجھے بڑا تعجب ہوا. بہرحال میں اس آدمی سے ملا کہ کیا تمہاری خواہش ہے یا تم جانا چاہتے ہو یا تم یعنی وہ ہے تو میں تم کو بھیجتا ہوں. اس طرح اس کو تیار کیا اور اس کو عمرہ کرنے کے لیے بھیج دیا. جب وہ عمرے پر گیا اور اس نے طواف کیا اور سعی کی، اور اس کے بعد آخری مرتبہ اس نے کوشش کی کہ میں یہاں پر 2 رکعت پڑھ کر اپنے ملک کے لیے رخصت ہوں، اور وہ 2 رکعت پڑھتا ہے اور آخری سجدے میں اس کی موت آ جاتی ہے اور وہ وہیں فوت ہو جاتا ہے. اب گھر والوں کو جب خبر دی جاتی ہے اور اس آدمی کو بھی پتہ چلتا ہے تو یہ اس کے گھر والوں کو آ کر پوچھتا ہے کہ خبر بھی دیتا ہے کہ مجھے خبر لگی ہے کہ تمہارے جو شوہر تھے، بال بچے والا تھا، بیوی تھی، بچے تھے، تمہارے شوہر کا ایسا اور ایسا انتقال ہو گیا اور میں نے اس کو عمرے پر بھیجا تھا، تو اس کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں کیوں ڈالا اور کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی سعادت دی، میں اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. اس کی بیوی کہنے لگی کہ بھائی، پہلی بات تو میرا شوہر بہت ہی گناہگار آدمی تھا، بہت ہی شرابی تھا، کبھی بھی اس نے زندگی میں نمازیں نہیں پڑھی، کبھی کچھ نہیں کیا، لیکن ایک ایسا عمل ہے، شاید اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا پسند آ گئی کہ ہمارے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو جب بھی وہ اپنی کمائی کا کچھ بھی حصہ ہمارے گھر کے لیے مثلاً راشن لاتا تھا تو ساتھ ہی ایک پیکٹ الگ سے بنا کر لاتا تھا اور اس کے دروازے پر ہمیشہ اس بیوہ کے رکھ دیا کرتا تھا، کہتا کہ یہ بہن تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے شاید اس کے اس صدقے کو قبول کیا، حالانکہ وہ بہت گناہگار تھا اور بہت، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی اچھی جگہ اور کیسی اچھی حالت میں موت دی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی، جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا نا کہ صدقے سے بری موت سے بچا لیا جاتا ہے، تو اتنا بڑا کبیرہ گناہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے، اللہ کے اذن پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ایسے راستے آسان کر دے خیر کے کام کے لیے، خیر کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بعید نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس طرح کا اس کو معاملہ کرے. پھر 8ویں کنجی، 8ویں چابی جو ہے وہ شرعی علوم کے حصول کے لیے وقف ہونے والے مالوں پر خرچ کرنا، یعنی جو شریعت کا علم حاصل کر رہے ہیں مدرسوں میں یا کسی اچھے طالب علم جو مدرسے میں علم حاصل کر رہے ہیں، غریب ہے، مسکین ہے، فیس نہیں دے سکتے مدرسے کی، یا مدرسہ تو چیریٹی پر ہی چلتا ہے، تو وہاں پر خرچ کرنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے. جس کے اسباب میں سے ایک سبب یہ کہ جو لوگ اپنے آپ کو علوم شرعیہ کے حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتے ہیں، یعنی خود اپنے آپ کو لگا دیں یا اس پر مال خرچ کریں، اس بات کی دلیل ہے کہ امام ترمذی اور امام حاکم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں 2 بھائی تھے، ایک علم کے حصول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتا اور دوسرا مال کمانے کے لیے کوشش میں لگ جاتا، یعنی روزانہ معاش کمانے کے لیے نکل جاتا، اور یہ پورا دن اللہ کی مجلس میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کرتا. حصول معاش کے لیے جدوجہد کرنے والے نے اپنے بھائی کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی کہ میں تو کمانے کے لیے جاتا ہوں اور یہ آپ کے پاس رہتا ہے، کچھ کماتا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، علم کے اس میں لگا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید کہ تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، یعنی تم کما رہے ہو، اس کو کھلا رہے ہو تاکہ وہ علم حاصل کرے، شاید اللہ تعالیٰ تم کو رزق اسی وجہ سے دیا جا رہا ہے. اس حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول رزق کے لیے جدوجہد کرنے والوں کو جو حصول علم میں مشغول اپنے بھائی کی شکایت لے کر آیا، یہ بات سمجھائی کہ اپنے بھائی پر خرچ کر کے اس کا احسان جتلانا درست نہیں ہے. وہ تو یہ خیال کر رہا ہے کہ وہ محنت و مشقت کر کے کما رہا ہے اور اس کا بھائی صرف کھا رہا ہے، لیکن شاید جو رزق اس کو میسر آ رہا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں مشغول ہے اس کا بھائی. ملا علی قاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول مبارک لعلک ترزق بہ کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ مجھے امید ہے کہ یہ اندیشہ ہے کہ تجھے رزق ملنے کا سبب تیری ہنرمندی یا کاریگری نہیں ہے یا تیرا مال کمانا نہیں ہے، بلکہ تجھے تو اپنے طالب علم میں مشغول بھائی کی برکت کی وجہ سے رزق مل رہا ہے.
لہٰذا تو اس پر خرچ کرنے کا احسان مت جتلا۔ علامہ طبیبی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول شریف لعلک میں وارد شدہ لعل کے بارے میں دو احتمال ہے، ایک ہے اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے تو یہ قطعاً ڈانٹ ہے اور سرزنش پر دلالت کرتا ہے، جس طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تمہیں فقط تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ کہ اس کا تعلق مخاطب سے ہوتا ہے کہ اسے غور و فکر کی ترغیب دے کر عدل و انصاف پر آمادہ کیا جائے، یعنی سوچو کہ تم کو رزق کس کی وجہ سے، تمہاری محنت کی وجہ سے مل رہا ہے یا تمہارے بھائی پر خرچ کرنے کی وجہ سے۔ بعض علماء امت نے یہ بھی فرمایا کہ علم شرعی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے والے درج ذیل آیت کریمہ میں مذکور لوگوں میں شامل ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 273 میں فرمایا للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الخافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ خیرات ان محتاجوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے یا دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بند کیے گئے، یعنی روک دیے گئے، یعنی وہ رک گئے ہیں، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، جو ان کا حال نہیں جانتا وہ انہیں ان کے سوال نہ کریں، یعنی ایسے لوگ شرم والے بھی ہوتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، کسی سے اپنی حاجت بھی نہیں بیان کرتے، لیکن سامنے والا کیا سمجھتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے، یہ مالدار ہے اسی لیے تو کسی سے مانگتا نہیں، حالانکہ وہ شرم کی وجہ سے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اور تو ان کا چہرہ دیکھ کر ان کو پہچان لیتا ہے، لوگوں سے لپٹ کر وہ نہیں مانگتے، اور تم جو مال بطور خیرات ان پر خرچ کرو گے بس تحقیق اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے، یعنی وہ نہیں جانتے لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے کہ تم ان کے حالات کو نہیں جانتے، اور تم ان کے چہروں سے اگر جان لو کہ یہ ضرورت مند ہے تو ان کی مدد کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تم کو بے حساب دیں گے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے صدقات ایسے لوگوں تک پہنچانے کا اہتمام کرنا چاہیے جن کی وجہ سے صدقات کی قدر و قیمت میں اضافہ ہو، جیسے اہل علم پر صدقات خرچ کرنا کئی گنا زیادہ اجر و ثواب، کیونکہ اس سے ان کے حصول علم میں مدد ملے گی، یعنی وہ کمانے نکلیں تو پھر علم کیسے حاصل کریں گے، پھر آگے قرآن کی اور دین کی اور سنت کی اور حدیث کی خدمت کون کرے گا، تو ان پر خرچ کرنے کا یہ ہے کہ ملٹی پلائی ہوتا جائے گا، یعنی آپ کے پیسے سے آپ نے فیس بھری ایک طالب علم کی کسی مدرسے میں، اس کے پورے سال کی کفالت لے لی، اب وہ جتنا بھی علم حاصل کرے گا اس کے بعد نکل کر وہ ڈگری حاصل کر کے جتنوں کو پڑھائے گا، سکھائے گا، سمجھائے گا، آپ کے لیے کہاں تک وہ صدقہ جاریہ جائے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، شاید قیامت تک اس نے اس کو سکھایا، اس نے اس کو سکھایا، اس طرح ہمیشہ وہ جاری رہے گا۔ امام عبداللہ بن مبارک اپنی خیرات اہل علم ہی کو دیتے تھے، جب ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی خیرات کی تقسیم میں دوسرے لوگوں کو بھی شامل کر لیجئے تو فرمانے لگے میں منصب نبوت کے بعد کسی ایسے منصب کو نہیں جانتا جو علماء کے منصب سے اعلیٰ افضل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاؤں کے بعد سب سے اعلیٰ منصب جو ہے وہ علم حاصل کرنے والوں کا ہے، اور میں اپنا مال پورا کا پورا ان پر خرچ کرنا پسند کرتا ہوں۔ اگر علماء میں سے کسی کا دل اپنی حاجت و ضرورت پوری کرنے میں مشغول ہو گیا تو نہ وہ علم کے لیے فارغ ہوں گے اور نہ علم سیکھنے کے لیے پیش قدمی کریں گے، ان کو علم کے حصول کی خاطر فارغ کرنا افضل ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو شخص رزق کے حصول کے خواہش مند ہو وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرے جو علم شرعی حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر چکے ہیں، جیسے مسجد کے ساتھ مدرسہ وغیرہ ہوتے ہیں، اب مسجد کا خرچ ہے، اس میں امام کا خرچ ہے، اس میں مؤذن کا خرچہ ہوتا ہے، اور اس میں جو صاف صفائی کرنے والے کا ہوتا ہے، تو مسجد میں جتنے لوگ عبادت کرنے کے لیے آئیں گے وہ سب کا ثواب کیا ہے اس کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح وہاں مدرسے پر طالب علم، کچھ بچے فیملی ایسی ہے بیچارے کے چاہتے ہیں کہ ان کے بچے قرآن حافظ بنے یا دین کا علم حاصل کرے، لیکن ان کے پاس اتنا وہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ، ظاہر ہے کہ اب دوسرے ایک شہر سے دوسرے شہر میں آ رہے ہیں تو ان کو ہاسٹل میں بھی رہنا ہے، ان کے کھانے پینے کا بھی خرچہ ہے، ان کی فیس بھی ہے، ان کی پڑھائی پر بھی ہے، تو ایسے لوگوں کی اگر ایک ایک بچے کی ایک لوگ کفالت کر لیں اس کے علم حاصل کرنے تک تو کتنا زیادہ یہ صدقہ جاریہ والا کام ہے۔ عبداللہ بن مبارک بڑے مشہور محدث تھے، شام کے شہر ترسوس میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا، عموماً رقہ نامی جگہ پر قیام ہوتا تھا، وہاں ایک نوجوان ان کے پاس آتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے ضروری کام نپٹاتا اور ان سے حدیث کا درس لیتا، اس طرح اس سے انہیں خاصا انس ہو گیا۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو خلاف معمول وہ نوجوان نظر نہیں آیا، جلدی میں تھے، قافلے کے ساتھ نکل گئے، کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو آتے ہی لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے بتایا کہ نوجوان مقروض تھا
جب قرض واپس نہیں کر سکا تو قرض خواہوں نے اس پر مقدمہ کر دیا، چنانچہ اب وہ جیل میں ہے۔ سوال کیا کہ نوجوانوں پر کتنا قرض تھا، بتایا کہ 10,000 درہم کا۔ اب عبداللہ بن مبارک نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کیا جس کا اس نوجوان کے اوپر قرض تھا۔ رات گئے، اس آدمی سے رابطہ ہو سکا، اس کو بلوایا، علیحدگی میں لے گئے اور کہنے لگے میں تمہیں اس نوجوان کا قرض واپس کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا جب تک میں زندہ ہوں اس نوجوان کو کبھی پتہ نہیں چلنے دینا کہ اس کا قرض کس نے واپس کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو 10,000 درہم ادا کر دیے۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے اس نوجوان کی قید سے رہائی کے امکانات اگلے دن ہی ممکن تھے۔ خود عبداللہ بن مبارک اسی رات اس شہر سے اگلے سفر پر تشریف لے گئے۔ اگلے دن اس نوجوان کو قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک ادھر ہی تھے اور اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ان کی محبت نے جوش مارا اور وہ لگا اپنے استاد کو تلاش کرنے۔ پوچھتا پوچھتا اگلی بستی میں ان سے جا ملا۔ انہوں نے پوچھا نوجوان تم کہاں تھے؟ میں تمہاری بستی میں تھا، نظر نہیں آئے۔ اس نے کہا ابو عبد الرحمن میں قرض کی مصیبت میں پھنس گیا تھا اس لیے مجھے جیل جانا پڑا۔ عبداللہ بن مبارک نے پوچھا مگر یہ تو بتاؤ کہ تم جیل سے رہا کیسے ہوئے؟ اس طرح سفید پوش یعنی خفیہ صدقہ کرنے والے اس کا اتنا بڑا اجر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے سائے میں جگہ دیں گے۔ تو خود خرچ کیا ہے لیکن اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تم کیسے رہا ہوئے؟ نوجوان نے تفصیل بتائی، کوئی اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، میں اسے نہیں جانتا، اس نے میرا قرض ادا کر دیا تو میرا مقدمہ واپس لے لیا گیا اور مجھے جیل سے رہائی ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے میرے عزیز اس شخص کے لیے دعا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں جیل سے رہا کیا۔ اس نوجوان کو انہوں نے احساس تک نہیں ہونے دیا کہ اس کا قرض خود انہوں نے ادا کیا ہے۔ اسے قید خانے سے اپنی رہائی کی وجہ کا علم اس وقت ہوا جب عبداللہ بن مبارک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بلا شبہ اللہ کے نیک بندے خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اس حدیث کے مصداق یقیناً ان کو اجر و ثواب ملتا ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے جس دن اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور ان میں خوش قسمت وہ آدمی بھی ہوگا جس نے صدقہ کیا تو اس کو چھپا کر کیا، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا۔ یقیناً امام عبداللہ بن مبارک نے بھی اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا ہوگا۔ تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ زندگی میں کبھی کوئی ایک نیکی تو ایسی کریں جس کا تعلق صرف اور صرف ہم سے اور اللہ سے ہو، تیسرا کوئی بیچ میں شامل نہیں ہو کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے کہ ہم نے کس کے اوپر کیا خرچ کیا۔ اور بہت سارے مواقع ہیں، غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا یا مریضوں کی علاج کا انتظام کرنا یا طالب علم پر خرچ کرنا، بہت سارے طریقے۔ تو ہمارے لیے کیا کہ ہم ایسے چیزیں ڈھونڈ کر وہ کریں۔ پھر 9ویں چابی جو اس کی ہے وہ ہے کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا۔ حصول رزق کے اسباب میں سے ایک سبب کمزور، ناتواں، بے آسرا اور بے سہارا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اس بات میں ایک حدیث ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے خیال کیا کہ انہیں اپنے سے کمزور لوگوں پر برتری حاصل ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جا رہا ہے، یعنی جو تم کمزوروں پر خرچ کر رہے ہو تو اس کی وجہ سے تم کو ان پر برتری ہے، یعنی تم ان سے زیادہ مال میں ہو۔ بس جو شخص یہ پسند کرے کہ دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اس کی نصرت و تائید فرمائے اور رزق کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں تو وہ کمزور، ناتواں، ضعیف، بے آسرا اور بے سہارا مسلمانوں کی عزت و تکریم کرے اور ان کے ساتھ بھلائی اور احسان کا سلوک روا رکھے۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص انہیں راضی اور خوش کرنا چاہے وہ امت کے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کرے۔ اور حدیث پاک اس طرح ہے، حضرت ائمہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن حبان اور حاکم حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ انہوں نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی ہے۔ تو ایسے کمزوروں کو ڈھونڈو، دیکھو اپنے آس پاس کے معاشرے میں، اور اسپیشلی ڈبل اگر چاہتے ہیں اجر تو اپنے رشتہ داروں میں ایسے ڈھونڈو جو سفید پوش ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، شرم کی وجہ سے نہ آپ کے اوپر اپنا حال بیان کر پاتے ہیں، لیکن ان کے پڑوسیوں کے ذریعے یا کبھی آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان کے حال احوال دیکھ کر آپ سمجھ جاتے ہو کہ یہ کتنے سخت ضرورت مند۔ بعض تو اتنے ہیں
کہ اگر وہ کھانا کھاتے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھائی نہیں پڑھا پاتے اور بچے جاہل رہ جاتے تھے، چھوٹی موٹی نوکری کرتے ہیں اور زندگی بھر وہ مسکینی میں ہی رہتے ہیں. تو ایسے بچوں کی کفالت کر کے کیا کریں، ان کو خود مختار بننے کے لیے بنائیں تاکہ ان کی مسکینی دور ہو. اور ان پر خرچ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی دیا کہ زکوٰۃ کے ذریعے صدقات کے ذریعے ان کی مدد کی جائے. ملا علی قاری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی شرح کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، اپنے فقیر لوگوں کے ساتھ احسان کر کے میری خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس سے رزق اور نصرت و تائید ملتی ہے. جس کسی نے فقیر اور کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے اللہ رب العزت کے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی و خوش کیا، اس پر ان کے رب رحیم و رحمان راضی و خوش ہوں گے، دشمنوں کے خلاف اس کی نصرت و اعانت فرمائیں گے اور اپنی کرم نوازی سے اس پر رزق کے دروازے کھول دیں گے. کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے واقعات بھی اس سے ملتے جلتے ہیں کہ کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لوگوں کے ساتھ غنی و فقیر دونوں سے برابر مشفقانہ سلوک روا رکھتے تھے. انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ظاہر بن حرام نامی ایک بادیہ نشین یعنی دیہاتی شخص تھے، صحابی، جب بھی کسی کام سے مدینہ آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پنیر یا گھی کا تحفہ ضرور لاتے. واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے کھجور یا مدینے کی کوئی اور سوغات تحفے کے طور پر عنایت کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر سے بہت محبت تھی. آپ کہا کرتے تھے ظاہر ہمارا دیہاتی دوست ہے اور ہم اس کے شہری دوست ہیں. ظاہر جو ہیں واجبی شکل و صورت کے مالک تھے، یعنی بہت خوبصورت نہیں تھے، بہت زیادہ پرسنالٹی نہیں تھی. وہ ایک دن دیہات سے روانہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آپ کے گھر آئے. آپ گھر پر نہیں تھے. ظاہر کے پاس تجارت کا کچھ سامان تھا جسے لے کر وہ بازار چلے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر کی آمد کا پتہ چلا تو آپ بازار جا کر ان کو ڈھونڈنے لگے. ایک جگہ آپ نے اسے دیکھا، وہ پسینے میں شرابور کھڑا اپنا سامان بیچ رہا تھا. اس کے کپڑے گندے تھے جیسا کہ دیہاتیوں کے ہوتے ہیں سفر والوں کے، اور ان سے بو آ رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے گئے اور چپکے سے اسے اپنے بازو میں جکڑ لیا. ظاہر آپ کو نہیں دیکھ سکا، وہ گھبرا کر چلایا، چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. ظاہر نے گرفت سے نکلنے کی کوشش کی. میں قدرے مڑ کر دیکھا، اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے تو اطمینان ہو گیا اور گھبراہٹ جاتی رہی. اب وہ آپ کے سینے سے اپنی پیٹھ چمٹانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے خوش طبعی کرنے لگے اور آس پاس کھڑے لوگوں سے مخاطب ہو کر بلند آواز سے کہا، یہ غلام کون خریدے گا، یہ غلام کون خریدے گا؟ مذاق کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ظاہر جو اپنی پتلی حالت زار سے بخوبی واقف تھے، یعنی میں کوئی خوبصورت بھی نہیں ہوں، میں مالدار بھی نہیں ہوں اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں ایسا طاقتور بھی نہیں ہوں، تو ہنس کر بولنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، تب تو آپ کو میری قیمت زیادہ نہیں ملے گی، یعنی کوئی نہیں خریدے گا مجھے، یا خریدے گا تو بہت کم قیمت میں، جو آپ میری بولی لگا رہے ہیں کہ غلام کون خریدے گا. اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن اللہ کے ہاں تم کم قیمت نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تم قیمتی ہو. چنانچہ اس بات پر حیران نہیں ہونا چاہیے کہ غرباء و مساکین کے دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ ان سے ایسا ہی دوستانہ اور ہمدردانہ رویہ رکھتے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ ہم غریب مسکین کے پیسے سے ہی مدد کریں، کبھی ان کی کسی کام میں دلجوئی کریں، ان کے اندر کوئی ہنر اچھا ہے اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کا شوق دلائیں. اکثر فرقہ و مساکین کو مالداروں سے یہ شکایت نہیں ہوتی کہ وہ مال خرچ کرنے اور کھانا کھلانے میں بخل سے کام لیتے ہیں. دراصل انہیں امیروں کے رویے سے شکایت ہوتی ہے کہ وہ ان سے نرمی اور حسن اخلاق سے پیش نہیں آتے. کتنے غریب لوگ ایسے ہوں گے جن کے منہ پر آپ مسکرا دیے اور ان کی عزت نفس کا خیال رکھا تو انہوں نے آپ کے لیے رات کی تاریکیوں میں دعائے رحمت کے لیے ہاتھ اٹھا دیا. اور ایسے پراگندہ بدحال لوگ بھی بہت ہوں گے جنہیں دروازوں سے دھکے دے کر پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے اور ذرہ برابر بھی ان کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لیکن اگر وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو اللہ ان کی لاج رکھتے. ہو سکتا ہے کہ کسی غریب مسکین کے منہ پر آپ کی ایک مسکراہٹ اللہ کے نزدیک آپ کا مرتبہ بلند کر دے. ایک اور واقعے سے متعلق ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے، مجاہد کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، میں بھوک کی شدت کی وجہ سے اپنا کلیجہ زمین سے لگا دیتا تھا، یعنی اتنا بھوکا کہ میں کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ شدت کے بھوک کے سبب اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتا تھا. ایک روز میں بھوک کے عالم میں شارع عام پر، یعنی عام چلنے والے راستے پر بیٹھ گیا جہاں سے لوگوں کا گزر ہوتا تھا.
اتنے میں وہاں سے حضرت ابو بکر صدیق کا گزر ہوا. میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کے متعلق دریافت کیا اور میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ میری آواز سے پہچان لے کہ میں کتنا بھوکا ہوں اور وہ مجھے کھانا کھلا دے. مگر وہ آیت کا معنی بتا کر گزر گئے اور میری بات کا مقصد نہیں سمجھے. پھر میرے پاس سے حضرت عمر بن خطاب کا گزر ہوا. میں نے ان سے بھی قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا. ان سے بھی پوچھنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ میری آواز سے وہ پہچان لے کہ میں کتنا بھوکا ہوں اور مجھے کھانا کھلا دے. لیکن وہ بھی آیت کا معنی بتا کر چلتے بنے. اس کے بعد میرے پاس سے ابو القاسم کا گزر ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک جب میرے چہرے پر پڑی تو وہ مسکرائے اور میرے چہرے سے میری اندرونی کیفیت کو بھانپ لیا. پھر فرمایا یا اباہر، اے بلی والے. پیار سے اس طرح کہا جیسے کہ عربوں کی عادت ہے کہ ان کو ان کے القاب سے پکارا جاتا ہے. میں نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میرے ساتھ. آپ آگے چل پڑے اور میں پیچھے پیچھے ہو لیا. آپ گھر کے اندر داخل ہوئے اور اجازت طلب کی. مجھے بھی آپ نے داخل ہونے کی اجازت مرمت فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالے میں کچھ دودھ دے کر فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے جواب دیا فلاں آدمی یا فلاں عورت نے اسے آپ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ. میں نے عرض کی حاضر ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل صفہ کی خدمت میں جاؤ اور انہیں بلا کر میرے پاس لاؤ. اہل صفہ وہ تھے جو الگ الگ کنٹری سے آ کر ایک ابھی بھی مسجد نبی میں ایک چبوترا ہے جس کو صفہ کہا جاتا ہے، وہاں پر آ کر بیٹھتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے اور کہیں کمانے کے لیے نہیں نکلتے تھے. ان کا حال یہ تھا کہ اتنے غریب اور مسکین کہ ایک چادر ہوتی تھی جس سے اپنا سطر اور اپنا بدن دونوں ڈھانکتے تھے. اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو کچھ صحابہ کرام جن کے کھجوروں کے باغ تھے وہ لا کر لٹکا دیا کرتے تھے اور اسے کھا لیا کرتے تھے. تو ابو ہریرہ کی ابھی حالت دیکھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا کریں کہ جاؤ اور اصحاب صفہ کی خدمت میں جاؤ اور ان کو بلا کر لاؤ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اصحاب صفہ اسلامی مہمان تھے. راحت و آرام کے لیے ان کے پاس نہ تو اہل و عیال تھے اور نہ ہی مال و دولت اور نہ ہی کسی پر کوئی ذمہ داری تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صدقے کا مال آتا تو اسے اصحاب صفہ کی خدمت میں بھیج دیا کرتے تھے اور اس میں سے کچھ بھی خود نہیں کھاتے تھے. البتہ اگر آپ کی خدمت میں ہدیہ آتا یعنی صدقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں قبول کرتے تھے، اپنے لیے صدقہ کر دیا کرتے تھے، لیکن تحفے میں کوئی چیز آتی تھی تو آپ خود بھی استعمال کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اس میں شامل کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اصحاب صفہ کے پاس بھیج دیتے اور اس میں سے خود بھی استعمال کرتے، اصحاب صفہ کو بھی شریک فرماتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیان ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ کو بلانے کا حکم دیا تو مجھے بڑا برا لگا، ناگوار گزرا. میں نے دل ہی دل میں سوچا اصحاب صفہ کا اتنا دودھ سے کیا بنے گا؟ یعنی ایک پیالہ دودھ ہے اور تو کتنی تعداد میں 70-80 آدمی. میں ہی اس کے لیے کافی اور زیادہ مستحق ہوں. یعنی جو بھوکا ہوتا ہے اس کی کیا ہوتی ہے کہ میں ہی یہ سارا کھا سکتا ہوں اکیلے. اس میں سارے لوگوں کو اگر سارے لوگوں کو بٹ گیا تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو یہ چیز ان کے دل میں آ رہی تھی کہ مجھے یہ مل جائے تاکہ مجھے کچھ تقویت پہنچے، کیونکہ دودھ کچھ زیادہ نہیں تھا، صرف ایک پیالہ تھا. پھر جب اصحاب صفہ تشریف لائے یعنی اللہ کے رسول کی بات بھی ماننا ضروری تھا تو جاتے ہیں اور اصحاب صفہ کو بلا کر لاتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو مجھے ہی تقسیم کرنے کا حکم دیا. لہٰذا میں انہیں پلانے پر معمور ہو گیا اور یہ ناممکن ہے کہ ان کے بعد دودھ بچ جائے. یعنی ہر ایک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو پلانا شروع کرو اور پلانا شروع کیا. تو اب دل میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیا بچے گا جو مجھے ملے گا، اور ادھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری تھی. غرض میں نے اصحاب صفہ کے پاس پہنچ کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے آگاہ کیا. وہ لوگ آئے اور اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی. پھر اصحاب صفہ گھر کے اندر اپنی اپنی جگہ لے کر بیٹھ گئے. اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ. میں نے عرض کیا کہ حاضر ہوں اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ فآتہم، یہ دودھ کا پیالہ لو اور انہیں پینے کے لیے دو. میں پیالہ لے کر ایک آدمی کو پینے کے لیے دیتا، جب وہ پی کر سیراب ہو جاتا تو مجھے واپس کر دیتا. پھر میں پیالہ دوسرے آدمی کو دیتا، جب وہ پیٹ بھر کر پی لیتا تو پیالہ مجھے واپس کرتا. جب سارے لوگ دودھ نوش کر کے سیراب ہو گئے تو میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے ہاتھ پر رکھا اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے. پھر فرمایا ابو ہریرہ. میں نے عرض کی میں حاضر ہوں اللہ کے رسول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بقیت انا وانتا، یعنی باقی کے جو دودھ بچا ہے اس میں میں اور تم باقی رہ گئے ہیں. میں نے عرض کی آپ نے سچ فرمایا اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا بیٹھو اور پیو.
میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا. آپ نے فرمایا اور پیو. میں نے اور پیا. آپ مسلسل کہتے جا رہے تھے پیو اور پیو اور پیو, یہاں تک کہ مجھے کہنا پڑا کہ اللہ کی قسم, اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, اب مجھ سے نہیں پیا جا رہا ہے اور میرا پیٹ بالکل بھر چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب پیالہ مجھے دو. میں نے پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, بسم اللہ کہہ کر بچا ہوا دودھ نوش فرمایا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یعنی کتنا ایک تو معجزہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ 70-80 آدمیوں میں کافی ہو گیا. دوسرے چیز اس میں یہ نظر آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست عاجزی اور انکساری, کہ ہے حاکم اور ہدیہ ان کے لیے آیا ہے. چاہتے تو وہ ہمیشہ خود بھی بھوکے رہتے تھے, لیکن اس پر دوسرے غریب مسکینوں کو ترجیح دی, اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. یعنی یہ نہیں کہ سب کا جھوٹا میں پیوں. بڑے لوگ تو اسی کا تکبر کرتے ہیں کہ ہم ان کا جھوٹا گلاس یا ان کی جھوٹی پلیٹ یا غریبوں مسکینوں میں ہم کھانا کھائیں, کیونکہ عربوں کے وہاں آج بھی رواج ہے کہ جب ان کے وہاں دعوتیں ہوتی ہے یا کوئی پارٹی ہوتی ہے یا شادی ہوتی ہے تو باقاعدہ اپنے ڈرائیور, اپنے گھر کے کلینر اور اپنے جو ماتحت کام کرنے والے ان کو ساتھ میں بٹھا کر کھاتے ہیں, ایک تھال میں کھانے کا رواج ہے. تو یہ آج بھی وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس دستور کو وہ کرتے ہیں. ہمارے وہاں تو جو مالک ہیں ان کے الگ ٹیبل لگیں گے اور ان کا الگ کھانا ہوگا, ان کے اسپیشلی وہ ہوگا, اور وہ بیچارے دوسرے سرو کر رہے ہوں گے چاہے وہ کتنے بھی بھوکے ہوں گے. تو اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے. 10ویں کنجی جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا. رزق کے اسباب میں سے ایک سبب اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنا, اور اس کو 2 نقطوں میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کا معنی کیا ہے, جیسے کہ ہر ٹاپک کو ہم لوگوں نے معنی سے پہلے سمجھا. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل. تو امام راغب اصفہانی نے اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا دارالکفر سے دارالایمان کی طرف جانا. جیسا کہ مکہ مکرمہ میں کفر کی وجہ سے مسلمانوں کو اس قدر تنگ کیا گیا, اس قدر تکلیفیں دی گئی کہ ان کو ہجرت کرنا پڑا 2 مرتبہ حبشہ کی طرف اور 1 مرتبہ مدینہ منورہ کی طرف. تو ہجرت یہ کہلاتی ہے. ہجرت کے لیے ضروری ہے, جیسا کہ سید محمد رشید رضا نے بیان فرمایا ہے, کہ وہ حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو, یعنی اللہ کے لیے. مثلا یہ کہ آپ ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں جہاں تمام نان مسلمز کا وہ ہے, آس پاس پورا محلہ ہے. اب آپ ایک اکیلے وہاں مسلم ہو, نہ کوئی دور تک مسجد ہے, نہ وہاں پر رہ کر آپ کوئی دین کے عبادت کر سکتے ہیں کھلم کھلا طور پر, یا آپ کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے, نہ کوئی پڑوسی آپ کا مسلمان ہے, نہ کوئی وہ ہے, اور بہت ساری مشکلات ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ وہاں سے ہجرت کیجیے, اور ایسی جگہ جہاں پر آپ کو نماز کی, مسجد کی سہولت ہو, جہاں پر رہ کر کھل کر اپنے دین کو فالو کر سکیں اور اس کے دین کی خدمت کا کام کر سکیں, یا جو بھی ہے. تو یہ بھی ہے دارالکفر سے دارالہجرت کی, دارالایمان کی طرف ہجرت کرنا. ہجرت کرنے والے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم اور مرضی کے مطابق اقامت دین اور اہل ایمان پر ظلم و زیادتی کرنے والے کافروں کے مقابلے میں مومنوں کی نصرت و تائید ہو. مقصد یہ نہیں ہو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں یا ہم کمانے جا رہے ہیں یا وہ کرنے جا رہے ہیں, یہ ہجرت نہیں ہے. یہ تو ایک دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن ہاں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر ہم جو کچھ بھی دین جانتے ہیں ضرور دوسروں کو, یا ہم خود علم بھی حاصل کریں گے دین کا بھی ساتھ ہی, تب تو یہ ہجرت جو ہے وہ فائدہ مند ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کے رزق کا سبب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 100 میں فرماتے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑے گا وہ زمین میں رہنے کی بہت ساری جگہ پائے گا, اور رزق روزی میں اس کی کشادگی ہوگی. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ قصص میں اور دوسری جگہ ہم لوگ پڑھ چکے کہ کس طرح سے بغیر کسی چیز کے, یعنی کپڑے پہ ایک بدن پہ ایک جوڑا کپڑا بس, نہ جیب میں پیسہ, نہ آگے کہاں جائیں گے اس کا پتہ, منزل کا بھی پتہ نہیں, گھر کا بھی نہیں ہے, کوئی ساتھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, اور وہاں جا کر کہتے ربی انی لمن انزلت الی من خیر فقیر. یہ دعا مانگی اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ شعیب علیہ السلام بیٹیوں کے ذریعے بلاتے ہیں, نکاح کرتے ہیں, اجرت بھی مل گئی, نکاح بھی ہو گیا, فیملی بھی مل گئی,
کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا, رہنے کا بھی ٹھکانہ ہو گیا. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ہے کہ انہوں نے بھی یہی کیا تھا نا کہ ہجرت کی تھی دارالکفر سے, فرعون کے اس سے. حالانکہ وہ تو قتل کے اس سے کہ قتل کر دیا جاؤں گا, کہ مجھ سے قتل خطا جو ہوئی ہے اس کے بارے میں مار دیا جاؤں گا. لیکن بہرحال یہی مطلب اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دنیا میں 2 انعامات میسر کرنے کا بشارت دی ہے. پہلا انعام مراغمن کثیرہ اور دوسرا سعہ. اور مراغمن کثیرہ سے مراد, جیسا کہ امام راضی نے بیان فرمایا, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جانا. اس شہر میں خیر و برکت پائے گا, اور یہ بات پہلے شہر والوں کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب ہوگی. یعنی وہاں ستایا جا رہا ہے, اتنی تکلیف دی جا رہی ہے کہ نہ وہ مسجد جا کر نماز پڑھ پا رہا ہے, نہ اپنے اسلامی کپڑے پہن پا رہا ہے, نہ یہ کچھ کر پا رہا ہے. تو اب وہ ایسی جگہ سے جائے تاکہ ان لوگوں کو احساس ہو کہ یہ ہمارے ظلم کی وجہ سے نکل کر چلا گیا. کیونکہ جب وطن چھوڑ کر جانے والے کی دوسری جگہ کے معاملات اور اس کی خبر وطن کے لوگوں کو پہنچے گی تو اس کے ساتھ اپنے برے سلوک کی وجہ سے شرمندہ ہوں گے اور انہیں ذلت و رسوائی کا احساس ہوگا. اور سعہ سے مراد رزق میں وسعت اور کشادگی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما, امام ربی, امام دہاق, امام عطا اور جمہور علماء نے سعہ کی یہی تفسیر بیان کی ہے. اور امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گمراہی کی تنگی کے بجائے رشد و ہدایت کی وسعت اور فقر کی جگہ تونگری. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شہروں کی وسعت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بہت سی ایسی جگہ اس کو دے دیں گے جہاں رہ کر وہ سکون سے رہ سکتا ہے اور اللہ کی عبادت کر سکتا ہے. امام قرطبی ان تینوں اقوال پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں امام مالک کی تفسیر عربی زبان کی فصاحت کے سبب سے زیادہ قریب ہے, کیونکہ زمین اور ٹھکانوں کی کشادگی کی وجہ سے رزق کی فراوانی, غموں سے سینوں کی آزادی اور اسی طرح کی دیگر آسانیوں کے اسباب میسر آتے ہیں. آیت کریمہ کے تفسیر کے متعلق تینوں اقوال میں سے جو قول بھی لیا جائے اس میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی وجہ سے رزق کی وسعت و فراخی کا وعدہ ڈائریکٹ یا بالواسطہ موجود ہے, اور اللہ رب العزت کا وعدہ حق اور سچا ہے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے. وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. تاریخ عالم اس وعدے کی سچائی پر دلالت کرتی ہے اور آج بھی اس وعدے کی صداقت عیاں ہے. تاریخ اسلام سے معمولی واقفیت رکھنے والا شخص بھی اس بات سے بے خبر نہیں ہے کہ جب حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں اپنے عیز و اقارب, گھروں, ساز و سامان اور مال و دولت کو چھوڑا تو اللہ مالک الملک نے انہیں سرزمین شام, ایران اور یمن کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی. شام کے سرخ محلات اور مدائن کے سفید محلات کا انہیں مالک بنایا. سنا کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے اور قیصر و کسریٰ کے خزانے ان کے قدموں میں ڈھیر ہوئے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ مذکورہ بالا آیت کریمہ کی تفسیر کا نچوڑ بیان کرتے ہیں. آیت کریمہ کو خلاصہ یہ کہ گویا کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اے انسان, اگر تو وطن سے ہجرت اس خدشے کی وجہ سے ناپسند کرتا ہے کہ تجھے پردیس کی مشقتوں اور مصیبتوں کو جھیلنا پڑے گا تو تو اس اندیشے کو اپنے دل و دماغ سے نکال دے. جہاں تو ہجرت کر کے جائے گا وہاں تجھے اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ نعمتیں اور اتنا بلند و بالا مقام عطا فرمائیں گے کہ جنہوں نے تجھے وطن سے نکالا وہ تیری اس حالت و کیفیت کو دیکھ کر ذلت و رسوائی محسوس کریں گے. اور ہجرت کرنا تیرے لیے رزق کی فراخی اور وسعت کا سبب ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے اتنا تنگ آ گئے تھے کہ آپ ہجرت کر کے چلے گئے, اور جب سن 8 ہجری میں محض 8 سال کی مدت کے بعد آپ مکہ کو فتح کرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں تو یہی مشرکین جنہوں نے ذلیل اور رسوا کر کے اور قتل کا منصوبہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اتنی سازش کی, اتنا مجبور کیا کہ آپ کو ہجرت کرنی پڑی, وہی سر جھکا کے کھڑے ہوئے تھے شرمندہ. زیادہ تر تو بڑے بڑے سردار ابو جہل اور دوسرے وہ تو قتل کر دیے گئے بدر میں, لیکن جو بچے تھے ان کا حال یہ تھا کہ سر جھکائے کھڑے ہوئے تھے اور شرمندہ تھے. وہی لوگ جو اتنے, وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی وسعت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کھل کر تبلیغ کرنے کا کام نہیں کر پا رہے تھے اور یہاں حاکم بنے مدینہ کے, اور بے انتہا بہت ساری فتوحات ہوئی, مال غنیمت ہاتھ آیا, سارے صحابہ مالدار ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں تو ہم لوگوں نے اس ٹاپک کو الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات 10 پوائنٹس میں 10 چابیوں کو جانا.
नंबर 1 इस्तग़फ़ार व तौबा, नंबर 2 तक़वा, नंबर 3 तवक्कुल अल्लाह, नंबर 4 अल्लाह ताला की इबादत के लिए फारिग होना, नंबर 5 हज व उम्रा में मुताबियत करना, नंबर 6 सिला रहमी, नंबर 7 अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, नंबर 8 शरई उलूम के हासिल के लिए अपने आप को वक्फ करने वालों पर खर्च करना, नंबर 9 कमजोर लोगों के साथ एहसान करना, नंबर 10 अल्लाह ताला की राह में हिजरत करना। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ा। और जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूलि इज़ा दाअकुम लिमा युहयिकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमको ऐसे काम के लिए बुलाएं जिसमें तुम्हारी जिंदगी है, तो अल्लाह ताला उसके रसूल का हुक्म मानो, ये समझ लो कि अल्लाह ताला आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल हो जाता है, तुमको उसकी तरफ जमा होना चाहिए। यानी ये सारी बातें जो हम लोगों ने पढ़ी है किसकी तरफ से? अल्लाह ताला की तरफ से और अल्लाह के रसूल की तरफ से। यकीन के साथ इस पर अमल करना चाहिए कि अल्लाह ने जो भी इसके जरिए से वादा किया है, इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह उसका पूरा पूरा, और आप प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि आपने अल्लाह की नाम में माल खर्च किया, या रिश्तेदारों पर खर्च किया, या फिर तालिब इल्म पर खर्च किया, या अल्लाह की किसी गरीब मिस्कीन के साथ अच्छा सुलूक किया, या फिर ये है कि अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल और भरोसा किया कि अल्लाह ताला इसका पूरा पूरा अज्र मुझे देंगे, और अल्लाह की खातिर चुपके से किया, तो ये सारी चीज का बदला दुनिया में भी खैर बरकत के जरिए मिलेगा और आखिरत में बेपनाह अज्र सवाब। और हर किस्म का शर मुसीबत और बदबख्ती और महरूमी अल्लाह ताला की राह से यानी हटने में है। रब्बुल जलाल खुद फरमाते हैं कि वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू, यानी जो नहीं खर्च करता, जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ता है, जो तकवा इख्तियार नहीं करता, जो तौबा इस्तग़फ़ार नहीं करता, उसके बारे में सूरह तहा आयत नंबर 124 से 126 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिका अततका आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौमा तुनसा। और जिसने मेरी किताब से मुंह मोड़ा, बस बेशक उसके लिए मईशत है तंग, और कयामत के दिन हम उसको अंधा उठाएंगे। यानी दुनिया में उसका हाल ही होगा, एक भले से उसके पास मालो दौलत की फरावानी हो, लेकिन हमेशा रोता हुआ मिलेगा, मेरे पास तो ये भी नहीं है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा हुआ, मेरा ये नुकसान हुआ, ताकि जो गरीब मिस्किन है वो समझे कि बेचारे के पास कुछ नहीं है और इनके से मांगे नहीं। लेकिन दिलों का हाल अल्लाह बेहतर जानते। तो जिंदगी तंग हो जाती है उसकी, जिंदगी में कुशादगी नहीं होती है, खुशहाली नहीं होती है, दिल का सुकून नहीं होता है। और आखिरत में अल्लाह के जिक्र से दूर रहने वाला अंधा उठाया जाएगा, और वो अल्लाह से सवाल करेगा, या रब दुनिया में तो मेरी आंख थी, मैं अच्छा भला था, तंदुरुस्त था, आंखों से देखता था, यहाँ पर मुझे ये क्यों सजा मिली? तो अल्लाह ताला की तरफ से ये कहा जाएगा कि तूने मेरे जिक्र को भुला दिया था, आज तुझको भुला दिया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि जो भी हमने पढ़ा, जो भी सीखा, जो भी हम लोगों ने जाना, अल्लाह ताला उस पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इस हाल में अल्लाह ताला से मिले कि ये सारे खैर के काम करते हुए, सेहत व आफियत की हालत में चलते फिरते, अच्छी हालत में, किसी की मोहताजगी के बगैर, और अल्लाह ताला ने जो वादा हमसे किया है उस वादे के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ मामला करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब से राजी हो जाए। अल्लाह मुब्सित अलैना मिन बरकातिक व रहमतिक व रिज़्क़िक व फज़लिक, अल्लाह मक्सिर माली व वलदी व बारिक ली फ़ीमा आतैतनी व आतिल हयाती अल्लाह तातिक व हसीन अमली व फ़िली, हयाती तवील भी दे और एहसन अमल करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। तो ये उम्र का मिलना बेहतरीन है कि जिसमें अल्लाह ताला खैर की, नेकियों की, भलाइयों की और ज्यादा अल्लाह ताला की राह में अपने आप को वक्त करने की अल्लाह ताला तौफीक दे। अल्लाह ताला हम सबके जमा होने को कबूल करे, हम सबकी परेशानियों को दूर करें, हम में से जो बीमार है उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। अल्लाह ताला जो भी हम में से तंगदस्त परेशान है, अल्लाह ताला उनकी तंगदस्ती परेशानी दूर करे, उनके रिस्क में कुशादगी अता फरमाए। अल्लाह ताला हम में से जो मकरूज है, अल्लाह ताला उनके कर्ज के अदा करने का इंतजाम कराए, और अल्लाह ताला बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। और अल्लाह ताला जो भी जिस्मानी या रूहानी परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी तमाम परेशानियों को, कोई जहनी परेशानी में, अल्लाह ताला उनकी जहनी परेशानी को दूर करे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबसे राजी हो जाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم